Hello and welcome to the 10th episode of Gymcast. میرا نام جمال ناصر ہے and I'm the Gym in the Gymcast. Today we have Mr. Mahad Imran with us, who is a young entrepreneur and founder and CEO of KISS Uni. تو کیسے ہیں آپ مہاد؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں جمال؟ میں ٹھیک ٹھاک. مہاد، سب سے پہلا سوال تو میرا تھوڑا سا فنی ہوگا، وہ یہ ہے کہ کس یونی کا کیا مطلب ہے، اور یہ آپ کو کس طرح یہ نام ہے؟ یا اس کی کوئی فنی اسٹوری تو نہیں ہے. سو ایکچولی جب ہم ہائی اسکول میں تھے تو جب آخری منتھ تھے تو ہر کوئی پوچھا تھا کس یونی جا رہے ہو. سو نام تو ادھر سے ہے نا. اچھا تو پاپ کس طرح ہوا کہ میں اور میرا کو فاؤنڈر ایک دن برین اسٹارم کر رہے تھے کہ نام کیا رکھیں. سو وی ور لوکنگ کہ کوئی شارٹ سا نام ہو اور بڑا اٹریکٹیو ہو. تو ہم نے دیکھا کون سی یونی، وچ یونی. پھر وچ کو میں نے ایک دم نہ آگے کہ اردو میں کر دیتے کس یونی. صحیح ہے. تو وہ پاکستانیت کا ایلیمنٹ بھی آ جائے گا کیونکہ ہم صرف پاکستانی یونیورسٹیز کو فوکس کرتے ہیں اور ابراڈ کو کرتے نہیں ہیں. سو اس طرح آ گیا. تو ایٹ دیٹ مومنٹ نا مجھے نہیں پاپ کیا کہ کس انگلش میں کیا ہوتا ہے. تو اور میں نے بہت لوگوں سے سنا ہے. سو ایکچولی آئی واز پچنگ ٹو دی نیشنل انکیوبیشن سینٹر. تو ادھر وہ ڈاکٹر زنیرا ثاقب تھی پینل میں. اچھا. تو جیسے ہی ہماری پچ ختم ہوئی نا تو وہ تو ہنسنے لگی نا کافی زیادہ. تو وہ تو کہتی سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ نام کس نے رکھا ہے. تو پھر وہ کہتی تھی اچھا چلیں آپ کی مرضی ہے جو نام رکھیں آپ لوگ نا. تو صحیح ہے. تو میں نے کہا کہ اب آپ کو نام آپ کو نہیں بھولے گا. ہمارا مقصد تو یہی ہے نا کہ جس کا نام بتاتے ہیں وہ کوئی بھولتا نہیں ہے. بے شک پہلی دفعہ وہ مذاق اڑاتے ہیں لیکن نام ہر کسی کا یاد رہتا ہے. تو ہمارا تو مقصد پورا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. سو آپ کس اسکول سے پڑھیں؟ میں سارے پبلک اسکول بہاولپور. وہ تو بڑا ایک فیمس اسکول ہے، اور اس کا کیسا ایکسپیرینس تھا پھر؟ یار ایکسپیرینس اس کا میرا تو مکس سا تھا کیونکہ شروع میں آئی تھنک کہ 6, 7, 8 کے بعد اور او لیولس تک تو اچھا تھا. تو اے لیولس میں اتنا اچھا نہیں تھا. یہ اسکول کی تو کافی اچھی لیگیسی ہے. ایلومنائی کی میں اگر بات کروں، شفقت محمود، رمیز راجہ، اچھا تو وقار یونس، اس طرح کی ایلومنائی ہے. تو ابھی تھوڑا سا میں تو کہوں گا کہ حالات تھوڑے بیڈ چل رہے ہیں میرے خیال سے. اچھا. تو اصل میں اس طرح تھا کہ او لیولس تک کافی اچھا تھا. ایم یو ایز وغیرہ ہو رہے تھے اور باقی ایونٹس وغیرہ ہو رہے تھے. تو جو پرنسپل تھے وہ کافی نا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو فوکس پے کرتے تھے. لیکن اور ویسے تو اسکول میں ہمارے اسپورٹس وغیرہ پہ نا کافی زیادہ فوکس ہے. لیکن جو اس طرح کے ایم یو ایز پارلیمنٹری ڈبیٹس وغیرہ نا وہ اس وقت ہو رہی تھی لیکن اب نہیں ہو رہی. ویسے تو لیکن ہمارے پاس سوئمنگ پول وغیرہ بھی آئی تھنک 3 سوئمنگ پول ہیں اسکول کے اپنے. اور رائڈنگ کلب بھی بہت بڑے. تو اسپورٹس والی جو ہے نا فیسلٹیز وہ تو بہت اچھی ہیں. لیکن جو اس طرح کی چیزیں وہ ابھی نہیں ہو رہی. اور میرا ایکسپیرینس بات کریں تو آئی تھنک او لیول میں آئی ایکچولی ڈیڈ ویری گڈ. رزلٹ بھی میرا کافی اچھا تھا. کتنے ایز تھے؟ میرے 5 اسٹار تھے، 2 اے تھا، 1 بی تھا. تو اے لیول میں ویسے بھی کووڈ آ گیا اور ویسے تو بند ہو گیا، لیکن ایک پرنسپل بھی تھوڑے سے چینج آ گئے. تو انہوں نے ہمیں آپ کے او لیولس میں کووڈ آ گیا تھا؟ او لیولس ختم ہوا تھا، اے لیولس کے تھوڑے اسٹارٹ میں آ گیا تھا. اچھا. تو میں جب اے لیولس میں تھا. اچھا. تو اے ایس کے تو ہم نے پیپر نہیں دیے نا، اے ایس کے مڈ میں آ گیا تھا کووڈ. اچھا. تو اس طرح پھر وہ اسکول بند ہو گیا. لیکن ہم کالج میں آئے اور ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمیں بچوں والا حساب کر دیا. اچھا. تو ہمارا میں صبح کوئی 7 بجے ہمارا اسکول لگتا تھا اور 2 بجے چھٹی ہوتی تھی. 3 سبجیکٹ ہیں، آپ کو زبردستی کے نا وہ انہوں نے گھنٹے پورے کرنا شروع کر دیے. اچھا. مطلب وہ اسکول والا سسٹم بنا دیا. ہاں، اسکول والا سسٹم بنا دیا نا. ہم جب جونیئر تھے نا ہم کہتے تھے یار ہم جب سینئر جائیں گے نا تو سکون ہوگا. ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمیں پھر واپسی اسی ماحول میں ڈال دیا. اچھا. تو اس کے بعد آپ نے کن یونیورسٹیز کو کنسیڈر کیا، اور یہ کنسیڈر کیا کہ باہر جانا چاہیے پڑھنے، یا صرف پاکستانی یونیورسٹیز کو کنسیڈر کیا؟ ہاں. سو میں تو شروع سے ہی باہر جانا چاہتا تھا. اچھا. صحیح ہے. میں نے سیٹ کی بھی تیاری شروع کی ہوئی تھی. اور گھر والے میں کیونکہ میں سب سے چھوٹا ہوں تو میں سب سے لاڈلا ہوں، تو وہ مجھے تو کہیں جانے دیتے نہیں تھے باہر. اچھا. تو انہوں نے بھائی سیٹ کی تو میں نے رجسٹریشن کروا لی. لیکن جیسے میں نے رجسٹریشن کروائی اگلے ہفتے وہ کہتے ہیں تو سیٹ تو دے رہے لیکن ہم نے تجھے باہر نہیں بھیجنا نا. تو میری تو موٹیویشن ہی گر گئی سیٹ کی تیاری کرنے کی. لیکن میں نے خیر سیٹ دے دیا اور اتنا اچھا اسکور نہیں آیا. لیکن اٹ واز گڈ انف کہ مجھے لمس اور آئی بی میں اپلائی کر سکتا تھا اس سے. ٹھیک ہے.
تو باہر لائک میں نے اپلائی اس طرح لائک پرسو ہی نہیں کیا. ایک تو ہمارے اسکول میں کاؤنسلر بھی نہیں تھا. اچھا. تو مجھے یاد ہے کہ لائک میں خود ریسرچ وغیرہ اور باقی وغیرہ چیزیں نہیں, اتنا بڑا اسکول ہے اور کاؤنسلر نہیں. ہاں, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. کاؤنسلر کا پتہ نہیں 3 دفعہ انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ دی ہے لیکن ان کو ملتا نہیں ہے. پتہ نہیں کیا چیز ہے یا رکھنا نہیں چاہتے. لوکیشن آئی گیس. ہاں, تو میں نے جا کے لائک میں خود سے اپنا نا مجھے خود سے کیا کہتے ہیں لائک خود سے مجھے کچھ کرنا تھا. تو میں جا کے ویسے ہی میں نے لائک US یونیورسٹیز میں اپلائی کیا. اور وہ بھی اس طرح اپلائی کیا کہ میں جا کے منتیں کی جا کے کہ میرا کامن اپلیکیشن ہوتی ہے. تو وہ کہتے آپ کے نا اسکول سے کاؤنسلر ہوتا ہے تو انہوں نے بھرنی ہوتی ہے, رپورٹ ہوتی ہے نا آپ کے ایگزام سے گریڈز آپ خود نہیں اپنے فل کرتے, وہ آپ کو اسکول فل کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ میں HOD IT کے پاس جا کے کیا. وہ کہتے ہیں نہیں یار بعد میں آنا, سرکاری دفتروں والا حساب نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی وہی حساب ہوتا تھا. تو بس میں نے آئی تھنک کہ ڈیڈ لائن میری December 15 کی ہوگی اور میری اسکول کی رپورٹ آئی تھنک January 15 کو گئی ہوگی. اچھا. تو وہ خیر کوئی فائدہ تو تھا نہیں اپلائی کرنے کا, لیکن اسٹل کوئی ایوریج یونیورسٹی سے آ گئی تھی ایکسیپٹنس وغیرہ. تو خیر ایگو بوسٹ کے لیے ٹھیک تھا وہ, لیکن جانا تو تھا نہیں. ٹھیک ہے. تو پھر پاکستانی یونیورسٹیز کے کیا؟ پاکستانی یونیورسٹیز میں تو ٹو بی آنسٹ آئی ڈیڈنٹ وانٹ ٹو گو ٹو نسٹ. اچھا. میں ابھی نسٹ میں ہوتا ہوں. سو میں خیر آئی آلویز وانٹیڈ ٹو گو ٹو لمس یا IBA. اور پڑھنا کیا چاہتے تھے؟ کمپیوٹر سائنس. اچھا. تو سین یہ ہوا کہ میری آئی تھی IBA سے ایکسیپٹنس اور میری لمس سے ایکسیپٹنس آئی تھی لیٹ. صحیح ہے. تو میں تو فل تھا بھائی IBA جانا ہے میں نے, کیونکہ میں نے لائک میں کافی ایکٹیو تھا LinkedIn پہ. تو آئی واز آن LinkedIn in 2019. اچھا. تو O levels آئی تھنک جس طرح ختم ہوا تھا تو میں نے LinkedIn بنا لیا تھا. ٹھیک ہے. تو میرے بھائی نے کہا تھا بڑے کہ تم بھی LinkedIn بنا لو. تو میں تو ویسے لوگوں کی پروفائلز وغیرہ اسٹاک کرتا رہتا تھا. اچھا. تو مجھے کافی تھا, مجھے IBA کا نا کافی لائک میں دیکھتا تھا نا کہ C لیول جو پاکستانی کمپنیز میں وہ موسٹلی IBA کے آتے تھے. اور IBA کی بہت پریسٹیج بنی ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے لائک مجھے تو IBA جانا تھا. ٹھیک ہے. لیکن میری امی نے کہا نہیں کراچی نہیں جانا. سو لائک میرا کافی زیادہ آرگومنٹ ہوا. اس وقت تک میری لمس کی ایکسیپٹنس نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے. تو میری لمس کی ایکسیپٹنس. اور یہ کون سا ٹائم پیریڈ چل رہا ہے؟ یہ August of 2021. ٹھیک ہے. ہاں 2021 چل رہا ہے, August of 2021. اس میں آئی تھی میری IBA کی ایکسیپٹنس, کمپیوٹر سائنس کی بھی, اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کی بھی. اچھا. دونوں جگہ میں اپلائی کیا تھا. اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میں میں نے وہ سیٹ اسکور یوز کیا تھا. ٹھیک. اور پھر انٹرویو دیا تھا. اور کمپیوٹر سائنس کا ان کا میں نے IBA کا ٹیسٹ دیا تھا. ٹھیک ہے. تو میری دونوں جگہ آ گئی ایکسیپٹنس. تو اب لائک ڈیسائڈ کرنا تھا کہ کدھر جانا ہے. ٹھیک. اس کے ساتھ ساتھ ابھی IBA کا ٹائم تھا, نس کا ٹیسٹ دیا. ٹھیک ہے. نس کا ٹیسٹ آپ نے لائک کب کس ٹائم؟ نس کا میں نے لائک 3 دفعہ ٹیسٹ دیا. نہیں تو بیفور لائک ابھی یہ اگست چل رہا ہے نا 2021, ابھی تو لائک سپٹمبر میں پھر جوائن کرنا ہوتا ہے. نہیں, وہ ہمارا کووڈ آیا تھا نا, تو نس کا جو سیمسٹر تھا وہ اسٹارٹ ہوا تھا نومبر میں, مڈ آف نومبر میں. نائس. ہاں تو یہ سین تھا. پھر تو نسٹ کا میں نے دیا تھا ٹیسٹ, اور میں نے ڈیٹ اس طرح رکھی تھی کہ 9th کو ٹیسٹ دیا تھا, 9th of August کو, اور 10th of August کو میرا A levels کا بھی رزلٹ تھا. اچھا. بگ ڈے. تو میں نے کہا اگر کچھ ہونا ہوا تو دونوں سب اکٹھے آئے ساتھ سے. تو جب میرے نسٹ میں آئی تھنک میرے NET میں تھے 138. ٹھیک ہے. تو اس میں ہو رہا تھا EME میں ہو رہا تھا. اچھا. اور یہاں SEECS میں EE میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور تھوڑی نیچے والی فیلڈ میں ہوتا تھا. تو خیر میرا بھائی تو خود EME کا تھا, تو اس نے کہا بھائی EME جا. میں نے کہا میں کیوں جاؤں EME. وہ میں نے تو جب میں نے آرمی میں جانا نہیں, میں کیوں رگڑا کھاؤں جا کے. تو میں تو لائک اس نے بہت فورس کیا نا EME کے لوگوں سے بات کروا دیتا ہوں, پروفیسر سے بات کروا دیتا ہوں, یہ کر دیتا ہوں وہ کر دیتا ہوں. تو میں نے کہا نہیں میں نے نہیں EME جانا. تو ادھر امی نے کہا IBA نہیں جانا, ادھر میں نے کہا EME نہیں جانا, اور دوسرا ادھر لمس کی ایکسیپٹنس آ گئی. اچھا. پھر کیا کیا؟ لمس کی ایکسیپٹنس آ گئی, لیکن وہ اس ٹائم پہ آئی تھی کہ میں نے امید لگا کے بیٹھی تھی اب نہیں آ رہی. اچھا. تو میں تو مینٹلی پریپیئر تھا کہ ریجیکشن آنی ہے. اچھا. تو وہ اس ٹائم پہ آ گئی, اور لائک انہوں نے لمس کا میری ایکسیپٹنس آئی تھی آئی تھنک 12 یا 13 August کو, اور ان کا آئی تھنک او ویک اسٹارٹ ہونا تھا 20 August کو. اچھا. تو میں خیر میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. تو خیر میں نے تو مینٹلی جو میرا لمس جانے کا شوق تھا وہ بھی لائک ڈائی ڈاؤن ہو چکا تھا. لیکن پھر وہ ایک آ گئی نا, تو خوشی تو ہوئی اوبیسلی, ایگو بوسٹ ملتا ہے آپ کو. تو خیر لیکن وہ پھر دیکھا یار کہ یہ تو ڈگری بہت مہنگی پڑ رہی ہے. اچھا. لائک 5 times پڑ رہی ہے نسٹ کے.
ٹھیک ہے. اور اگر میں کل کو ماسٹرس کرنے جانا ہے تو رینکنگ بھی دیکھوں تو میں نسٹ کی بہتر ہے انٹرنیشنلی. ٹھیک ہے. لمس کی جو سائنس اسکول ہے اس کی رینکنگ ہی نہیں آتی, جو ان کا بزنس اسکول ہے اس کی آتی ہے لیکن سائنس اسکول کی نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو وہ خود ایک کیا کہتے ہیں کہ اسے ڈیسیژن, خیر گھر والے تو کہتے ہیں تیرے ہی ڈیسیژن ہے, آپ کو پتا تو ہے کہ تمہاری مرضی ہے, دیکھ لو کیا کرنا ہے, لیکن یہ دیکھ لو کہ اتنے پیسے ہیں اتنے پیسے ہیں. تو خیر وہ لمس والا ڈراپ کر دیا نا آپشن کہ یار کیوں اتنے 5 ٹائمس بھیجنے, اور لیکن اگر میں پاکستان کی ایوریج کیا کہتے ہیں گریجویٹ سیلری دیکھ لوں تو میں 5 سال بھی نہیں وہ بناؤں گا جتنے پیسے لائک میں پے کروں گا. تو خیر پھر وہ نسٹ کے اسی ٹائم پہ نا یار میرے بھائی نے کوئی ڈگری ویسی سرچ کرا تھا, تو اس سے پتا اس نے دیکھ لی جیو انفارمیٹکس ڈگری. اچھا, جیو انفارمیٹکس انجینئرنگ. ٹھیک ہے. تو اس کا کورس کریکولم وغیرہ دیکھا تو وہ تھا بیسکلی لائک کمپیوٹر سائنسز کے کافی زیادہ کورسز تھے. ٹھیک ہے. اور اس میں جیوگرافی اور سول انجینئرنگ کے کورسز تھے. لائک سول انجینئرنگ کے اتنے زیادہ نہیں, جیوگرافی کے ہیں. اور بیسکلی جو GIS ہے, جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹمس, تو ویسی ڈگری کا نام جیو انفارمیٹکس انجینئرنگ ہے. ٹھیک ہے. تو بیسکلی جو GIS ہوتے ہیں نا وہ لوگ یا تو سول انجینئرنگ کے بعد کرتے ہیں, GIS میں لائک MS کر لیا, یا پھر جو CS والے ہوتے ہیں BScs کر کے وہ کچھ آ جاتے ہیں GIS کر لیتے ہیں, GIS میں اسپیشلائزیشن کر لیتے ہیں. لیکن بیچلرز لیول پہ یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. لیکن خیر میں نے CS کرنا تھا نا, تو بھائی نے کہا یار دیکھ تیرا CS کا بھی صحیح ہے, تو جیوگرافی ویسی مجھے لائک صحیح اچھی لگتی تھی آلموسٹ. تو اس طرح میں جیو انفارمیٹکس میں آ گیا. اچھا, تو نسٹ آنے کے بعد کیسا ایکسپیرینس رہا ہے؟ لائک ابھی 1 سال پڑھ لیا نا؟ ہاں, میں 3rd سیمسٹر میں. یار پہلے سیمسٹر لائک میں کہاں پھنس گیا ہوں. اچھا. تو یار میں اسی میں تھا نا کہ یار میں نے ادھر آنا نہیں تھا, لائک میں IB چلایا تھا, لمس چلایا تھا, تو اس چکر میں تھا. لائک پہلا سیمسٹر تو بڑا ہی بیڈ سین تھا, اور میں ہر دوسرے ہفتے گھر ہوتا تھا. اچھا, بھاولپور میں؟ ہاں بھاولپور میں. بھاولپور اسلام آباد سے 8 گھنٹے لگے تھے, 7.5-8 گھنٹے. تو میں آلموسٹ 15 ڈیز بعد جا رہا تھا. اور لائک ہاسٹل کا بھی اتنا کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا. نسٹ ہاسٹل میں ہاں تھوڑے سے لائک اپنے پرسنل ایشو تھے, سو میں لائک لاڈلا تھا. تو اس کا مطلب مجھے اوبیسلی گھر میں, اور میں وہ بندہ تھا جو گھر میں 24 گھنٹے رہتا تھا. اچھا. سو میرا لائک سوشل سرکل اتنا زیادہ نہیں تھا, تو میں یوزلی اپنے کمپیوٹر پہ ہوتا تھا, اور لائک 7-8 گھنٹے آرام سے میں کاؤنٹر اسٹرائک کھیلتا تھا. تو میں فل ٹائم وہ بندہ تھا جو اپنے, یا تو میں کاؤنٹر اسٹرائک کھیل رہا ہوں یا میں کچھ کسی بارے میں سرچ کر رہا ہوں نیٹ پہ, لنکڈ ان, ریڈٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں کر رہا ہوتا تھا. تو خیر میں تو لائک گھر میں فل نا رہتا تھا, اور لائک مجھے تو گھر سے بہت ہی لگاؤ تھا. تو پہلے سیمسٹر تو بڑا ہی بیڈ سین تھا. تو خیر لیکن دوسرے سیمسٹر تھوڑا بہتر ہو گیا سین, لائک مجھے لائک آئی اڈیپٹیڈ اور اس طرح کی چیزیں, اینڈ تھنگس گاٹ امپرووڈ, اور لائک میرا GPA بھی تھوڑا اچھا آ گیا, تو گھر والے بھی خوش, میں بھی خوش. تو پھر اس سب میں آپ کو اسٹارٹ اپ کمیونٹی اور اسٹارٹ اپ کلچر کا کیسے پتہ چلا؟ اچھا, سو آئی تھنک کہ میرے او لیولس میں مجھے کہیں سے آئیڈیا, مجھے کسی سے پتہ لگ گیا تھا. آئی تھنک آئی ایم ناٹ شیور کہ مجھے کہاں سے پتہ لگا تھا کہ آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے کہ آپ اپنا آئیڈیا جا کے پچ کرو, اور آپ کو نا پیسے مل جاتے ہیں کہ آپ وہ آئیڈیا پرسو کرو. اچھا. تو مجھے اس وقت اتنا ہی پتہ تھا. ٹھیک ہے. تو میں اے لیولس میں آیا نا, تو میرا ایک دوست تھا کیسے, تو اس کو ایک اسٹارٹ اپ پہ انٹرنشپ مل گئی. ٹھیک ہے. وہ اس وقت تھا ڈارتھ ماؤتھ میں فریشمین تھا. اچھا, نائس. سو اسے ایک اسٹارٹ اپ میں ریٹیلوں میں نا انٹرنشپ مل گئی. اچھا. تو اس نے کہا کہ تم نا, ایک ویب سائٹ ہے menabytes.com. ٹھیک ہے. صحیح ہے. وہ اس میں بیسکلی اسٹارٹ اپ نیوز آتی تھی مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ اینڈ پاکستان کی. تو اس نے کہا یار تم نا وہ فالو کیا کرو. ٹھیک ہے. تو مجھے ادھر سے جا کے پتہ لگا یار ریٹیلر نے اس وقت لائک ریسنٹلی فنڈنگ ریز کی ہوئی تھی, اور کافی لائک اچھی اماؤنٹ تھی. تو مجھے یار دیکھا یار یہ تو صحیح پیسے ملتے ہیں یار اس سے. تو خیر ادھر سے, اور ویسے شروع سے بزنس وغیرہ کا بھی شوق تھا. اچھا. سو اور لائک کیا کہتے ہیں, اپنے جو چیز ہے نا اپنی چیز بنانے کا شوق تھا. ٹھیک ہے. آئی وانٹیڈ ٹو بلڈ سم تھنگ آف مائی اون. ٹھیک ہے. تو ادھر سے پتہ لگا یار یہ بھی اسٹارٹ اپس بھی کچھ ہے نا, اور آج کل بڑے اسٹارٹ اپس ان ہو رہے ہیں. تو ابھی جتنے ان ہیں نا اس وقت اتنے نہیں تھے. 2020 کی بات کر رہا ہوں, بلکہ 2019 کی بات ہو رہی ہے. تو بوم آئی تھنک اس پوائنٹ کے بعد آیا جب کووڈ آیا, اور کووڈ میں تھوڑی ایکسیپٹنس آئی ہے آف ٹیکنالوجی. بوم آیا جب کریم نے, جب اوبر نے ایکوائر کیا کریم کو, تو وہ لائک بہت زیادہ پیسہ آ گیا تھا کریم کی جو فاؤنڈنگ ٹیم تھی نا ان کے پاس. تو انہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ادھر اسٹارٹ اپس وغیرہ میں. کریم کے فاؤنڈرز اور جو بھی ادھر ان کے فاؤنڈنگ ٹیم ممبر تھی, انہوں نے اپنے اسٹارٹ اپس بنائے. پھر ان میں سے اور لوگ جیسے ایئر لفٹ, پھر
آئی تھنک ایئر لفٹ سے نکل کے بھی کچھ لوگوں نے دستگیر بنایا. ہاں ابھی آج کل بازار سب سے ٹاپ پہ جا رہا ہے میرے خیال میں. یس تو اس طرح اصل جو لائک بوم میرے خیال میں تو وہ آیا جب اوبر نے ایکوائر کیا کریم کو, اور لائک لوگوں کو پتہ لگا یار یہ تو صحیح پیسے بنا لیتے ہیں اسٹارٹرس وغیرہ. تو پھر میرا لکیلی میں نے نا اے لیولس ختم ہوا تو زی نوٹس میں لائک زی نوٹس تو ریویژن نوٹس ہوتے ہیں فار او اے لیولس وغیرہ کے بچوں کے لیے نا, اور ریویژن نوٹس کے علاوہ ویڈیو کانٹینٹ وغیرہ نا, تو ان کا لائک بڑا فٹ سین ہے. کوئی 150,000 یوزرز ہیں ویب سائٹ پہ, تو لائک گلوبل ریچ ہے. تو وہ انٹرنس رکھ رہے تھے. ٹھیک ہے. لنکڈن پہ میں نے دیکھا یار انٹرنس, تو میں نے انٹرنشپ کے لیے اپلائی کر دیا. تو میرا انٹرویو تو بہت ہی برا ہوا. اچھا. تو آئی ڈیڈنٹ کیا کہتے ہیں کہ ایکسپیکٹ کہ میرا ہوگا اس میں, لیکن وہ فار سم ریزن مجھے انہوں نے رکھ لیا. اچھا. تو ادھر سے میرا سب سے پہلا ایکسپیرینس ہوا اسٹارٹ اپ کا. اچھا زی نوٹس کہاں پہ ہیڈ کوارٹرڈ ہے؟ ہاں یہ لندن میں ہیڈ کوارٹر. اچھا. تو لائک اس میں جو سارے لیکن جو ٹیم ہوتی ہے وہ اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے, اور وہ لائک ریموٹلی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لندن میں ایک گروتھ ٹیم ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں صرف گروتھ ٹیم میں ہوں, جو لندن میں نہیں ہوتا وہ پاکستان میں ہوتا ہوں. باقی سارے جو ہیں وہ ادھر لندن میں بیٹھ کے کام. اچھا ابھی اس کا حصہ؟ ہاں ابھی بھی میں اس کا حصہ ہوں, کیونکہ میں لائک اتنا اچھے لوگ ہیں نا, وہ تھوڑا سا لائک مینیجیبل کام ہے. تو میرا ادھر ابھی رول ہوتا ہے کہ ان کی جو اسٹارٹ اپ کی کمپٹیشن اپلیکیشنز ہوتی ہیں نا, اور لائک باقی لائک پارٹنرشپ اپرچونیٹیز دیکھ رہا ہوتا ہوں میں ان کے لیے. ٹھیک ہے. اور باقی کوئی اور گرانٹ فنڈنگ کی اپرچونیٹیز نظر آئے تو میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو ابھی وہ کس لیول پہ ہے اسٹارٹ اپ؟ ابھی وہ تو کافی اچھے لیول پہ ہے. اچھا. لیکن دے آر لائک لوکنگ ٹو ایکسپینڈ ان اندر فیلڈ. ٹھیک ہے. تو اس معاملوں میں آج کل. اچھا وہ ابھی صرف نوٹس میں تھے شروع میں؟ نہیں ابھی یار ان کے پاس لائک ان کا ایک تو پورا پلیٹ فارم ہے ریویژن نوٹس کا. ٹھیک ہے. پھر ان کے پاس ویڈیو کانٹینٹ بھی ہے. پھر ان کے پاس لائک بلاگس بھی ہیں, اور لائک کافی چیزوں پہ انہوں نے لائک ان کی اچھی خاصی ٹریکشن ہے. تو میں اب ہمارے پلیٹ فارم پہ لائک 150,000 رجسٹرڈ یوزرز ہیں, اور لائک آل ٹائم یوزر آئی تھنک مور دین 3.5 ملین ہے. اچھا. سو لائک کافی اچھا برانڈ نیم ہے. اچھا تو اب آتے ہیں آپ کے اپنے اسٹارٹ اپ پہ. تو وائی ڈیڈ یو چوز ایڈ ٹیک؟ آئی فیل لائک کہ سنس آپ نے زی نوٹس میں کام کیا تھا تو اس لیے آپ نے ایڈ ٹیک چوز کیا, یا کوئی اور ریزن تھی؟ یار میں آئی تھنک آئی ڈیڈنٹ چوز ایڈ ٹیک, ایڈ ٹیک چوز می سارٹ آف. صحیح ہے. تو یار اچھا تو اس طرح تھا کہ ہائی اسکول میں نا آئی واز ٹیچنگ مائی پیئرس او لیولس میں, او لیولس میں. تو میں ان کے کچھ میرے گھر آ جاتے تھے, تو میں کچھ کے گھر چلا جاتا تو ہم بیٹھ کے نا میں ان کو پڑھاتا تھا. ٹھیک ہے. اے لیولس میں اس طرح ہوتا تھا کہ میں ان کو کریئر ایڈوائس دے رہا ہوتا تھا. اچھا. تو میرے لائک بہن بھائی 3 بہن بھائی ہیں, 2 of them went to med school اور 1 of them went to engineering school. تو میرے ان کے جو ایکسپیرینسز ہیں نا, تو ان کی لرننگ تو میرے اوپر آ گئی ساری نا. اور باقی ویسے ہی میں آپ کو بتایا لنکڈن وغیرہ پہ ایکٹیو تھا, تو میری خود کی بھی ریسرچ تھی. تو میں لوگوں کو جا کے کریئر ایڈوائس دے رہا ہوتا تھا. تو خیر یہ میں کام کر رہا ہوتا تھا. اور ایجوکیشن یار آئی تھنک کہ مجھے تھوڑا سا ایجوکیشن کا یہ ہے کہ آئی تھنک ایجوکیشن سے آپ چینج لا سکتے ہیں. سو ایجوکیشن سے آپ اگر جو جس طرح کے مسئلے ہیں چائلڈ لیبر, پاورٹی, تو وہ آپ ایجوکیشن لائک اگر آپ کوالٹی ایسیسیبل ایجوکیشن آپ دے دیں لوگوں کو, تو یہ مسئلے ہم حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایجوکیشن اس وجہ سے. ٹھیک ہے. تو ایڈ ٹیک کس وجہ سے یار, ایڈ ٹیک سے میں کلاس میں نا میں کبھی پڑھا نہیں میں نے کلاس میں. اچھا. لائک مجھے کلاس میں کوئی پڑھنے کا شوق نہیں ہے. اچھا. میں نے ابھی بھی 1 سال پورے نشر میں بیک بینچر بن کے گزارے ہیں. اور لائک ابھی میں کل ہی دوست کو جی بی اے بتایا تھا, اس نے پوچھا تو ہی واز سرپرائز کہ یار تو اینڈ پہ آخر میں بیٹھ کے کرا ہوتا تو کس طرح ہو جاتا ہے. تو ایڈ ٹیک کے نا بڑے فائدے ہیں. سو آپ ابھی یہاں بیٹھ کے ایک اسٹینفورڈ کے ہارورڈ کے پروفیسر سے پڑھ سکتے ہیں. یس. تو وہ اگر آپ 20 سال پہلے دیکھیں یہ پاسبل نہیں تھا. یس. تو ایڈ ٹیک ایک تو لائک اسکیلیبل بہت زیادہ ہے. اب آپ نے اگر کسی گاؤں میں جا کے ایک بچے کو پڑھانا ہے, آپ ایک پورا اسکول لگائیں, ایک پورا ٹیچر لگائیں, پھر اسٹاف رکھیں, اس سے بہتر آپ اس کو ایک موبائل فون دے دیں, وہ اس سے پڑھ لے گا. صحیح ہے نا. تو اس وجہ سے ایڈ ٹیک لائک اسکیل بہت زیادہ ہے. اور پرسنلی مجھے تو ایڈ ٹیک بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں نا. میں سارا اے لیولس میں بھی میں جو بکس وغیرہ تھی, نوٹس وغیرہ تھی, وہ سارے پی ڈی ایفس وغیرہ اس طرح کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ مجھے جو سب سے اچھا ایک تو ایکسپیکٹ لگتا ہے ایڈ ٹیک کا وہ ہے کہ آپ کی سیلف بیسڈ لرننگ ہوتی ہے. تو آپ کو ٹیچر کا کیا مسئلہ ہوتا ہے, اس کو پوری کلاس کو لے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے نا. تو وہ ضروری اگر آپ نے جلدی پک کر لی ہے تو آپ کو باقی ٹائم بور ہوں گے آپ بیٹھ کے, یا آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو وہ آگے چلے جائیں گے. تو اس وجہ سے ایڈ ٹیک کا میں نے لائک بہت ایک تو لائک چینج ہے,
اس سے آپ کریٹ کر سکتے ہیں آرام سے, ایک اسکیلیبل ہے, اور لائک ایجوکیشن سے میرے خیال سے تو سب کچھ سارے مسئلے ایجوکیشن سے جڑے ہوئے ہیں. یس. سو اب کس یونی پہ دوبارہ بات کرتے ہیں. آپ نے تھوڑا بہت بتایا شروع میں بھی, تو ایگزیکٹلی اسٹارٹ اپ ہے کیا, ٹھیک ہے, اور کیا سروسز پرووائڈ ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, اور ایک اور دوسری بات کہ اس کے فائنینشیلس کیا ہیں. مطلب میں ڈیٹیلس اوبیسلی پوچھوں گا, لیکن میں یہ پتہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح آپ اس سے پروفٹ کریں گے, کیونکہ آئی فیل لائک کہ اگر کوئی بندہ اپنا ٹائم لگا رہا ہے, کوئی اسٹارٹ اپ چلا رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو سوسائٹی کو فائدہ پہنچانا چاہیے, لیکن اس کو لائک فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے, کیونکہ لوگ انویسٹ کر رہے ہیں, یا آپ جو فاؤنڈر ہے وہ اپنا ٹائم انویسٹ کر رہا ہے, تو اس کو کوئی ریٹرن ملنا چاہیے. اچھا چلے اسٹوری پہ بات کر لیتے ہیں. سو آپ میں نے پہلے بھی بتایا کہ لائک میں لمس میں ہو گیا, نسٹ میں ہو گیا, جی میں ہو گیا, اور آئی بی میں ہو گیا. تو میرے جہاں تک دوست تھے ان کے نا 3 اسٹار سے لیولز میں, اور ان کا نسٹ میں نہیں ہوا, انہوں نے کہیں اپلائی نہیں کیا کیونکہ ڈیٹس گزر گئی تھی, تو ان کو گیپ لینا پڑا. اچھا. تو ادھر سے, اور کافی زیادہ میری کلاس میں جو لوگ تھے ان کا اچھی یونیورسٹیز میں نہیں ہوا, لیکن ان کے ریزلٹس وغیرہ سب کچھ صحیح تھا, لیکن ان کے پاس گائیڈنس نہیں تھی. یس. تو میں فارغ بیٹھا تھا, یونیورسٹی کے کھلنے کے انتظار میں تھا, تو آئیڈیا کلک کیا یار ہم کچھ کر لیتے ہیں اس طرح کا. تو اور آئیڈیا بھی بڑا انوویٹو تھا, کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ میں جا کے لوگوں سے ایڈوائس مانگ رہا ہوتا لنکڈن وغیرہ پہ, تو کیوں نہ ہم کوئی ایک اسٹوڈنٹ, ایک سینئر مینٹور ایک ہائی اسکول اسٹوڈنٹ کے لیے نا. تو ادھر لائک پاکستان میں تو کوئی کر نہیں رہا تھا, ٹھیک ہے. تو خیر ادھر تو اس وقت تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ باقی جگہوں پہ ہو رہا ہے, یو ایس اور یو کے میں ہو رہا ہے یہ ایکچولی, اور لائک وہ بہت سکسیزفل ہے, لیکن مجھے اس ٹائم پہ نہیں پتا کہ یو ایس اور یو کے میں ہو رہا ہے, لیکن اب پتہ ہے. خیر اچھا. تو ادھر سے ہم نے اسٹارٹ لیا. میرے ساتھ 2 دوست تھے, میں نے ان کو, ہماری گروپ چیٹ بنی ہوئی تھی ایک, میں نے ادھر میسج کیا یار یہ کرتے ہیں, میں نے کہا ہاں یار صحیح ہے, وہ بھی فارغ تھے ہم بھی فارغ تھے, تو ہم نے یہ بنانا شروع کیا. ٹھیک ہے. تو ہم بیسکلی کیا کرتے ہیں کہ ہم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو والنٹیئر ہوتے ہیں, ہمارے پاس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ان کو ہم پے کرتے ہیں ہائی اسکول اسٹوڈنٹس کے پاس جن کو تھوڑی سی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یونیورسٹی کے ہائی اچیونگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو وہ آتے ہیں ہمارے پاس, لائک والنٹیئرس ہمارے پاس بڑے آرام سے آتے ہیں یار. میرے پاس آتے ہیں لوگ یار, میں نے جب اپلائی کیا تھا نا مجھے نہیں پتا تھا یار کس طرح اپلائی کرنا ہے. اچھا. تو وی وانٹ ٹو ہیلپ, سو وہ ایکسپیکٹ کور ہو جاتا ہے. تو یہ والنٹیئر بیسس پہ, یہ پیڈ بیسس پہ؟ ہاں لائک یہ پیڈ بیسس نہیں ہے. تو خیر ہم لائک جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا نا, تو ہمارا یہ تھا یار اس کو اگر چل گیا تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو یار ایکسپیرینس تو آ رہا ہے نا. صحیح ہے. خیر تو آئی تھنک کہ وہ کافی لائک بہتر ہے, اچھا ڈیسیژن تھا ٹو اسٹارٹ دس تھنگ, اور کافی آئی تھنک میں نے پرسنلی بہت زیادہ گرو کیا, باقی ٹیم نے بھی بہت زیادہ گرو کیا. تو ہماری سروسز یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ سارٹ آف کاؤنسلنگ سروسز نا, یونیورسٹی کے اگر آپ کو لائک میجر ڈیسائڈ کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یار, آپ اس بی بی اے کے بچے سے بھی بات کر لو اور پبلک ایڈمنسٹریشن کے بھی بچے سے بات کر لو, اور دیکھ لو یار جو آپ کو سمجھ آتی ہے وہ کر لو. جی. اور یہ ہو گیا. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اپلیکیشن گائیڈز ہیں. ٹھیک ہے. سو وہ ہم نے کیا کیا, ہم کیونکہ آپ اگر آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے نا, آپ کو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا نیسٹ کی ویب سائٹ پہ علیحدہ سیکشن میں علیحدہ پیج پہ ملے گا. فی کھولنی ہے آپ کو علیحدہ, ہاسٹل کی علیحدہ, سیمسٹر فی کی علیحدہ. تو وہ آپ ایک جو بچہ ٹیک سیوی نہیں ہے, ویسے تو سارے ہوتے ہیں چلو, لیکن انٹرنیٹ ریسورسز نہیں ہے جس کے پاس اتنے, تو وہ خیر نہیں دیکھ سکتا اتنی چیزیں, اور ملتی نہیں ہے موسٹ آف دا ٹائم, تو لوگوں کو ملتی نہیں ہے. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے ساری یہ انفارمیشن کلیکٹ کر کے, اور لائک ٹیسٹ کس طرح اپنی لائک اپنے ایکسپیرینس سے بچوں کے انفارمیشن اکٹھی کر کے سارے ایک پیج پہ ڈال دی, اور وہ ایک ہر یونیورسٹی کی ایک ایڈمیشن گائیڈ بنا دی. ٹھیک ہے. تو اس سے لائک بہت فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک جو آدھے گھنٹے میں آپ کو انفارمیشن ملنی ہے وہ آپ کو 2 منٹ میں مل جاتی ہے. اور اس کا بھی ہمیں لائک بہت پازیٹیو فیڈ بیک آیا. اور اس کے علاوہ ہم نے ایک کام شروع کیا ہے یار, کہ ہم اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا پوڈ کاسٹ ایک بناتے ہیں اسٹوڈنٹ سینٹرک سی نا, اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اسٹوڈنٹس کو ہی بلائیں, اور وہ انسپائرنگ اسٹوڈنٹس ہو, تاکہ ان سے لائک آپ کو ڈائریکٹ موٹیویشن ملے ٹو ڈو سم تھنگ, اور صرف لائک ہم پڑھائی پہ بات نہ کریں. ٹھیک ہے. تو ہم نے وہ اسٹارٹ کی لائک, تو اس میں لائک آتے رہتے ہیں کافی زیادہ ڈفرینٹ لوگ آتے رہتے ہیں, تو اس سے بھی کافی مطلب ہماری تھوڑی سی ریچ وغیرہ بھی بڑھ جاتی ہے, ڈائیورسفائی ہو جاتی ہے. تو فائنینشیلس کی بات کریں یار, ہم نے جو ہماری ٹیم ہے نا وہ ساری والنٹیری بیسس پہ ہے, اینڈ دے نو کہ والنٹیری بیسس پہ وہ آپ کو کہتے ہیں نا یار, وہ آپ لائک سنیں گے یار لوگ کام نہیں کرتے, ان کا لائک فائدہ نہیں مل رہا. لیکن آئی تھنک کہ آپ اگر ایک آرگنائزیشن کے ویژن سے آپ الائن کرتے ہیں نا, تو یو آر ریڈی ٹو گو ٹو دا ایکسٹرا مائل. یس, صحیح ہے. تو جو ابھی میرے پاس ٹیم ہے نا, اس میں سے موسٹلی وہ لوگ ہیں
جو کس یونٹ کو اون کرتے ہیں, تو وہ خود کام کرتے ہیں, وہ میرے پاس آتے ہیں یار یہ کر لیتے ہیں ہم, تو آپ کو ہی پتا ہوگا کہ یو وانٹ ٹو ورک وتھ سمن جو خود آتا ہے آئیڈیاز لے کے آپ کے پاس, اور سب سے کام کرنا بھی ان کے ساتھ آسان ہے. جی. تو ہم نے جو شروع میں ہمارا بزنس ماڈل تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایڈورٹائزمنٹ سے کر لیں گے اور گرانٹ وغیرہ دیکھ لیں گے, اور سوشل انٹرپرائز سسٹم ہوگا اور فور پروفٹ سسٹم تو ہوگا نہیں. ٹھیک ہے. سو جو ہماری جو پیسے جتنے آئیں گے وہ سارے آپریشنل کاسٹ میں لیں گے. ٹھیک ہے. تو خیر ہم نے ابھی اس کو اتنا, ٹو بی آنیسٹ پرسنلی میں نے اتنا پرسو نہیں کیا. سو آئی وانٹیڈ ٹو ہیو مور ریچ پہلے, تاکہ میں کسی کے پاس جاؤں تو مور ریچ آ جائے. ٹھیک ہے. سو آپ کا آگے پلان ہے اسے ایکسپینڈ کرنے کا؟ ہاں, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ابھی ہم ایک ایڈ ٹیک اسٹارٹ اپ کے ساتھ بات کریں سے, ان کو ہم نے پچ کیا کہ ہم یہ کرتے ہیں, اور دے آر ایکچولی انٹرسٹیڈ ان یوزنگ آور سروسز. تو لیٹس سی کہ ان کے ساتھ ہماری ڈیل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو خیر وہ بھی ان سے کیا ڈیل ہوگی کہ ہم ان کے بچوں کو جا کے نا کاؤنسلنگ کریں گے. جتنے ابھی پاکستان میں ایڈ ٹیک اسٹارٹ اپس ہیں نا, وہ آپ کو صرف ٹیسٹ پریپریشن کرواتے ہیں, آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے, کس طرح کیسے. اگر لمس کی میں بات کروں, آئی بی اے کی میں بات کروں, ان کے ایک امپورٹنٹ اپلیکیشن کا کمپوننٹ ہوتا ہے پرسنل اسٹیٹمنٹ. یس. اور لمس میں تو وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب آپ کو جا کے یہ کوئی نہیں بتاتا یار کہ آپ نے لمس کی پرسنل اسٹیٹمنٹ اس طرح لکھنی ہے. تو یہاں کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, آپ کو نا انہوں نے ایک ٹیمپلیٹس وغیرہ بنائے ہوئے ہیں, تو وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں اور آپ کو لکھ کے دے دیتے ہیں. سو دس از رانگ, بہت زیادہ رانگ ہے نا یہ, ایکیڈیمک ڈس آنیسٹی اور انلیگل سا آ جاتا ہے اس پہ. تو خیر ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کو لکھ کے نہیں دیتے, ہم ان کو ہیلپ کر دیتے ہیں, اس طرح لکھ لو, یا ریویو میں ہیلپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بزنس ماڈل میں بات کروں تو یار ہم ابھی گرانٹ فنڈنگ پہ دیکھ رہے ہیں, اور B2B اگر ہم کے آرگنائزیشن کا پارٹنر کر لیں, جو ان کو اگر اسٹوڈنٹس کا جو کچھ آرگنائزیشن کو جین زی پاور چاہیے, تو ہم ان سے حصہ لنک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دیٹس ویری انٹرسٹنگ, اینڈ آئی تھنک کہ یہ مارکیٹ میں نہیں ہے, اور یہ ایک بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. ہاں ہمارے ابھی مارکیٹ میں ایک پلیئر ہے ہمارے بعد, اچھا, جو اس طرح کا کام کر رہا ہے, لیکن وہ کر رہا ہے ابراڈ یونیورسٹیز کے لیے. اس میں مسئلہ پتہ کیا ہے کہ اگر آپ نے ابراڈ جانا ہے نا, تو وہ یار ٹو بی آنیسٹ, میں اگر آپ سے جاؤں ابراڈ اور میرے سے آپ 1 سال بڑے ہو, اور آپ مجھے کہو یار اس طرح ویزا لگنا ہے, اور اتنی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں ابراڈ جانے میں, تو خیر وہ ان کا لوگوں کا ٹرسٹ کا ایشو آ رہا ہے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو اتنی اسٹیبلشڈ کنسلٹنسیز ہیں, لوگ ان پہ جانا پریفر کرتے ہیں, کیونکہ ان کے ایک پریویس ٹریک ریکارڈ ہے ان کے پاس, کہ لوگوں کو انہوں نے اتنی ہیلپ کی ہے. لیکن دے چارج یو الاٹ, اور پاکستان میں ایسی کنسلٹنسیز ہیں نہیں جو پاکستانی یونیورسٹیز میں ہیلپ کرتی ہیں. تو ہماری ایک تو یونیک سیلی پروپوزیشن یہ ہوگی نا کہ ہم صرف پاکستانی یونیورسٹیز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, اور لیکن ہم ایکسپینڈ کریں کہ ہم انٹرنیشنل اسکالرشپس پہ کریں. ٹھیک ہے. ہم نے وہ بھی اسٹارٹ کیا ہے. دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ, کیونکہ آئی تھنک HEC کی بہت ساری اسکالرشپس آتی ہیں جو کہ ویسٹ چلی جاتی ہیں. ہاں ایسے ہی ہے, بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ ابھی آج کل آئی تھنک کہ سعودی عربیہ والی آئی ہوئی تھی, اور وہ زبردستی گئے تھے آ جاؤ یار آ جاؤ. اچھا, خیر مجھے آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ خبر کتنی صحیح ہے, لیکن آئی تھنک کہ کوئی اس طرح کا سین تھا. اس طرح کا آئی ایم پریٹی شیور ہوتا ہوگا, کیونکہ ایون یورپین اسکالرشپ, فرانس کی اسکالرشپ, میں آپ کو چاہتا ہوں اتنی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, لوگ ایکسپلور ہی نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. سو آپ کو میں بتاؤں کہ ایک ساؤتھ کوریا میں ایک یونیورسٹی ہے کائسٹ, سو ٹاپ 50 میں آتی ہے ورلڈ میں. اچھا. اور وہ ہر انٹرنیشنل ایڈمیٹڈ اپلیکینٹ کو فلی فری دیتے ہیں. اچھا. مطلب ان کی ٹیوشن فی بھی کور ہے, اور آپ کو ایک اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں وہ. نائس. سو اس طرح کی اسکالرشپس بھی ہیں, آپ نے صرف ایڈمیشن لینا ہے. نائس. سو لوگ ایک تو ریسرچ نہیں کرتے اور ڈھونڈتے نہیں اپرچونیٹیز, اور اوبیسلی دیر آر مینی اپرچونیٹیز آؤٹ دیئر. ٹرو. اچھا, آج کل آپ بہت ایک انٹرسٹنگ کام کر رہے ہیں, اور وہ انٹرسٹنگ کام یہ ہے کہ آپ ینگ گریجویٹس کو اسکلس سکھا رہے ہیں تھرو اے پروگرام ان NIC. تو اس کے بارے میں بتائیں. اور یہ کیسا سین ہے کہ آپ خود ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو, 2nd ایئر میں آئے ہو, اور آپ جو ینگ گریجویٹس ہیں ان کو اکوپ کر رہے ہو وتھ اسکلس, اس کا تھوڑا بتائیں. یار ایسا ایگزیکٹلی میں اکوپ نہیں کر رہا, سو آئی ایم اے فیسیلیٹیٹر. تو میں پروگرام کی جو سارے آپریشنز وغیرہ ہوتے ہیں, اور پلاننگ وغیرہ ہوتی ہے, وہ میں کر رہا ہوتا ہوں. خیر. اچھا. اور جو سیشنز دینے آتے ہیں دے آر انڈسٹری ایکسپرٹس. ٹھیک ہے. خیر لیکن پلاننگ میں اور جو سیشن کروانا ہے اور کس طرح کروانا ہے, تو وہ آ رہا ہوتا ہے. لیکن آئی ہیو دس ریکوائرڈ گائیڈنس اینڈ ہیلپ فرام ایکسپرٹس ایز ویل. ٹھیک ہے. لیکن سو یہ پروگرام کا نام کیا ہے, اور یہ آپ کو کس طرح ملا؟
صحیح ہے. The program is career launchpad اور ان کا بھی لائک cohort 4 چل رہا ہے اور اس سے پہلے 3 cohorts ہو چکے ہیں اور ان 3 cohorts کے جو فیلوز تھے ان کا جاب پلیسمنٹ ریٹ 100% ہے. سو وی جنہوں نے وہ اٹینڈ کیا تھا پروگرام اور وہ سارا ان کو فوراً جاب لگ گئی تھی. تو مجھے یہ پروگرام اس طرح ملا کہ آئی تھنک جون میں یا مئی میں ایک نیٹ ورکنگ ایونٹ تھا, اینجلس نیٹ ورکنگ ایونٹ, ٹھیک ہے, ایٹ NIC. NIC از نیشنل انکیوبیشن سینٹر اسلام آباد. تو ادھر میرا اس دن OST بھی تھا اور لائک صبح بھی OST تھا. خیر لیکن میں نے کہا چلو یار میں جاتا ہوں. تو مجھے NIC کا پہلے سے پتا تھا کیونکہ ایک دفعہ دسمبر میں ہم NIC سے ریجیکٹ بھی ہو چکے تھے, کسی نے کا لے کے گئے تھے. خیر اس کی اپنی وجوہات تھی, اٹ واز ٹو ارلی, اور میں کہتا ہوں کہ صحیح ریجیکٹ ہوئے تھے. اٹ واز کیا کہتے ہیں کہ ریئلٹی چیک فار اس. اچھا. تو خیر NIC کا پتا تھا. تو ادھر مجھے یہ بھی پتا تھا کہ NIC چلا کون رہے. ٹھیک ہے. تو میں ادھر صرف ایک مقصد سے گیا تھا, ٹھیک ہے, کہ مجھے پرویز عباسی سے ملنا ہے. اچھا. اور میں نے لائک پرویز عباسی کی پوری ریسرچ کی ہوئی تھی کہ کیسے ملے. تو مجھے پرویز عباسی لائک نیٹ ورکنگ سیشن میں مجھے ملے. تو میں نے 2 منٹ میں جا کے دستی پچ ماری کہ نا آئی ایم مہاد فرام نسٹ, اور یہ نا میں اس طرح بڑا ٹیک میں میرا انٹرسٹ ہے اور میں یہ کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اپنا مجھے نمبر دیا, میں کہا مجھے واٹس ایپ کرنا اور تم ہفتے یا 2 ہفتے بعد آنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو واٹس ایپ کیا نا, میں آپ سے ایسے ایسے ملا اور میرا لنکڈن یہ ہے وہ ہے. تو پھر میں ان سے ایک دفعہ ملنے گیا. پھر انہوں نے کہا یار دیر از پروگرام کریئر لانچ پیڈ, ہم وہ کرتے تھے اور وہ ابھی کوئی نہیں کر رہا, تو وڈ یو بی انٹرسٹیڈ ان ڈوئنگ اٹ. نائس. تو مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کریئر لانچ پیڈ ہے کیا. ٹھیک ہے. تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ نا مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم اس میں آ جاؤ. اچھا. تو فیلو بن کے آ جاؤ. اچھا. مجھے اچھا تو صحیح ہے. انہوں نے مجھے لائک ڈیک وغیرہ بھیج دیا اور میں نے بھی دیکھ لیا نا. میں نے کہا یس آئی ایم ویری انٹرسٹیڈ. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو میں نے پھر ان کو نا ایک دن میں نے ان کو میسیج کیا کہ کیا بنانا اس پروگرام کا کب اسٹارٹ ہو رہا ہے. تو انہوں نے اوپر مجھے میسیج کیا تھا وین ایور یو آر ریڈی ٹو ٹیک چارج. تو انہوں نے اوپر والے میسیج کو نا نیچے وہ ڈاٹ کر کے بھیجا کہ یہ تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم نے کرنا ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ تو پھر تو مجھے تو لائک میں نے کہا اچھا یار میں تو اپنے آپ کو ڈاؤٹ کر رہا تھا نا کہ میں کس طرح کرواؤں گا یہ کام, میں نے تو آج تک کبھی کچھ کروایا ہی نہیں یار. تو خیر میں ملنے گیا ان سے, دوبارہ گئے تو NIC میں لائک اور لوگوں سے ملے. دیواز ابراہیم, وہ HR اینڈ ٹریننگ مینیجر ہیں, لائک ان کا لائک 10+ years آف ایکسپیرینس ان ٹریننگ. اور ایک اور بھی لوگ تھے لائک انہوں نے کہا کہ یہ ٹیم بنتی ہے کریئر لانچ پیڈ کی. ٹھیک ہے. تم آپریشنز لیڈ ہو, یہ پروگرام ایڈوائزر, اور باقی یہ مارکیٹنگ والے اور سارے نا یہ پروگرام کرنا ہے. اور تم نے اب کیا کرنا ہے, اب مجھے ایک ڈیٹس بنا کے دو. ٹھیک صحیح ہے. میں نے کہا بھائی میرے تو ابھی فائنلز آ رہے ہیں. اچھا. تو نے کہا ہاں. کون سا سیمسٹر تھا؟ یہ دوسرا سیمسٹر تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو نے کہا صحیح ہے, وی انڈرسٹینڈ ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ, تم جب تک اپنے فائنلز دو, فائنلز کے بعد آنا. ٹھیک صحیح ہے. تو میں فائنلز کے بعد گیا. پھر انہوں نے کہا ہاں بھائی تیار ہو کام کے لیے؟ میں نے کہا صحیح ہے. میں نے کہا ہاں جی ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ. تو پھر گئے. پھر انہوں نے کہا صحیح ہے آ جانا, کام شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا میں تو گھر جا رہا ہوں, تو چھٹیاں ہو گئی. تو پھر پورا لائک صحیح ہے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. لائک پرویز عباسی از 1 in a million. صحیح ہے. اس طرح کے بندے ہیں, لائک ہی از سو انڈرسٹینڈنگ, ہی امپاورز یو, اور لائک بہت زیادہ آپ کو اونرشپ دیتے ہیں, اس طرح کے بندے ہیں نا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ گھر جاؤ, تمہیں چانس ملا چھٹی ہیں, تو فیملی از امپورٹنٹ, تو تم جا کے ریموٹلی کام کر لینا. ٹھیک. تو میں نے لائک 1 مہینہ گھر سے بیٹھ کے ساری پلاننگ کی. میں نے پہلے تو جنہوں نے پہلے کوہورٹس کروائے تھے ان سے بات کی, سارے سوشل میڈیا اسٹاک کیے, کیا کیا ہوتا رہا. پھر میں نے لوگوں سے بات کی, یار آپ کو ابھی کیا چاہیے, کرنٹ جو بچے تھے ان سے بات کی, اور پھر اس طرح بات کی. پھر سارے لائک ایک پلان بنایا, ایک لرننگ جرنی بنائی. سو جو لاسٹ جن لوگوں نے کوہورٹس کروائے تھے تو وہ لوگ ادھر امپلائڈ تھے یا وہ بھی اسی طرح پروجیکٹ بیسس پہ آتے تھے؟ ہاں ان کا یہ حساب تھا کہ جس نے ایک کریئر لانچ پیڈ فاؤنڈ کیا تھا, وہ ادھر اسی پروجیکٹ کے ساتھ کام اسٹارٹ کیا تھا, دین ہی گاٹ امپلائڈ دیئر. اچھا صحیح ہے. تو جو دوسرا اور تیسرا کوہورٹ کیا تھا, تو ان کی لائک انہوں نے ایک کوہورٹ کروایا بغیر اس کے, لائک اس سے پروجیکٹ وہ بھی اسٹوڈنٹ تھے اور ساتھ ساتھ یہ اسی طرح کروا کے آتے تھے. ٹھیک ہے. لائک اسٹوڈنٹ تو نہیں تھے خیر, لائک ہی واز اے گریجویٹ, اور لیکن ان کی فل ٹائم جاب تھی, تو اس کے ساتھ ساتھ کروائے تھے. اینڈ دین ہی آلسو اسٹارٹڈ ورکنگ دیئر ایز ویل. ٹھیک.
تو خیر وہ تو اب خیر بڑی اچھی جگہ پہ ہیں. دے آر ان سلیکن ویلی USA, اور وہ ڈریپر یونیورسٹی کے پروگرامس آج کل دیکھتے ہیں. اور وہ دونوں مطلب ایک ون آف دیم جو فاؤنڈر آف دا پروگرام سفیان, ہی از ہیڈ آف پروگرامز ایٹ ڈریپر یونیورسٹی. ٹھیک ہے. اور مصطفیٰ ہی از پروگرامز ایسوسیٹ. نائس. ٹھیک ہے. اور لائک ڈریپر یونیورسٹی اگر آ گیا تو اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. ڈریپر یونیورسٹی ایک سلیکان ویلی میں انٹرپرنورشپ پروگرامس رن کرتی ہیں. ٹھیک ہے. ادھر لائک پوری دنیا سے ادھر آتے ہیں انٹرپرنورس. ان کے لائک ورچوئل ٹریننگس بھی ہیں اور لائک ان پرسن ٹریننگس بھی ہوتی ہیں. صحیح ہے. تو خیر میں تو اس طرح کرا تھا پروگرام, لیکن اب میں بات کرتا ہوں کہ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کر سکتا ہوں. مجھے یقین نہیں آ رہا میری سلیکشن ہو. مجھے یقین نہیں آ رہا سلیکشن ہو. ایگزیکٹلی. تو اچھا ہم نے سارا ڈیک وغیرہ بنا لیا اور صحیح نا مارکیٹنگ شروع کر دی. مسئلہ آ رہا ہے بھائی رسپانسز ہی نہیں آ رہے. اچھا. لائک مارکیٹنگ ہم نے اسٹارٹ کر دی اور لائک میں تو کہوں یار یہ تو بندے ہی نہیں پورے ہونے. اور لائک میری تو ٹینشن یار اب میں نے کس کے لیے پروگرام کرانا ہے. اور لائک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی واز رسپانسبل فار ایوری تھنگ. تو اور آئی تھنک اتنی فیس بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. ہاں لائک ہم نے فیس کا 3 months فیس لائک زیادہ بھی نہیں, اور ہم نے ایک اور آپشن بھی دیا ہوا ہے. اچھا. فیس جو لائک 15,000 کہتے ہیں نا یا زیادہ ہے, تو ہم وہ کہتے ہیں یار اسکالرشپ دے دو بغیر ہم کسی بیک گراؤنڈ چیک کے. ہم کہتے ہیں یار آپ 12,000 روپے دے دو اور لائک یو کین پے دس فی منتھلی ایز ویل. اچھا. سو ہر لحاظ سے. اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ جب آپ کی جاب لگے نا تو آپ تب 50% آف یور فرسٹ سیلری دے دینا, یا پھر جو 25,000 دے دینا, وٹ ایور از لیس. ٹھیک ہے. اگر آپ کی زیادہ کی جاب لگتی ہے تو آپ لائک 25,000 دے دینا. ٹھیک ہے. تو یہ 3 months کا پروگرام کیوں ہے, یہ اتنی لمبی ڈیوریشن کیوں ہے؟ ہاں 3 months کا پروگرام اس لیے ہے کہ جو پروگرام کے جو فیلوز ہیں نا ان کی خود کی لائک موسٹ آف دا فیلوز کی اپنی کمٹمنٹس ہیں. سم آف دیم آر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, فل ٹائم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, اور کچھ ارلی کریئر پروفیشنلز ہیں جن کی فل ٹائم جابس ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس طرح کیا کہ ہم لائک 5 days in a week پروگرام نہیں رکھتے, ہم 2 days in a week پروگرام رکھتے ہیں, پروگرام کی سیشن رکھتے ہیں, اور ساتھ کوئی مطلب پروجیکٹ یا کوئی اسائنمنٹ ٹائپ دے دیتے ہیں فار دا ریسٹ آف دا ویک. سو اس میں پروگرام میں آپ دیکھیں تو بہت زیادہ چیزیں ہیں. اس میں ایک تو آپ کے لائک سافٹ اسکلز بلڈنگ وغیرہ کی ساری چیزیں ہیں وہ ہیں, جس طرح انٹرویو اسکلز ہو گئے, موک انٹرویوز. لائک ایکچولی ابھی ہم نے سیشن کروایا تھا HR فرام CHRO تھے وہ ایگزسٹنگ, تو ان کو ہم نے بلایا تھا اینڈ دے ٹوک اے موک انٹرویو ود فیلو. ٹھیک. تو اس طرح کی چیزیں لائک اس میں نیٹ ورکنگ ایونٹس آ جاتی ہیں, اس میں فائر سائڈ چیٹس آ جاتی ہیں, ٹھیک, اس میں ورک شاپس آ جاتی ہیں, اسکل بلڈنگ ورک شاپس آ جاتی ہیں, لائک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ہے, اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. تو اس میں لائک بہت زیادہ ایکسٹینسو پروگرام ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے. اور 3 months کرائٹیریا سیٹ کیا ہے کہ کون اس پروگرام کو جوائن کر سکتا ہے؟ ہاں ہم نے کرائٹیریا انیشلی یہ رکھا تھا کہ فائنل ایئر اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے, یہ ارلی کریئر پروفیشنل اور فریش گریجویٹس. ٹھیک ہے. لیکن یہ تو ہم نے مارکیٹ انہیں کو کیا تھا, لیکن ہمارے پاس کچھ لوگ آ گئے کہ نا 2-3, ایک تو سیکنڈ ایئر فرسٹ ایئر میں یونیورسٹی کے, اور ایک لائک A-levels یا FSC کمپلیٹ کیا ہے. تو دے سیٹ کے نا ایک ہم نے اوپن ہاؤس سیشن کروایا تھا. تو انہوں نے لائک پرویز عباسی سے کویشچن کیا کہ نا ہم بھی انٹرسٹیڈ ہیں, وی وانٹ ٹو جوائن ایز ویل. سو پرویز عباسی کے پاس آپ جائیں نا کہ آپ کہیں کہ آپ کا یہ کام ہے, تو اف ہی کین ہیلپ ہی ول بی ولنگ ٹو ہیلپ یو. اور لائک اگر کسی بندے نے یہ کہنا کہ میں نے یہ چیز سیکھنی ہے تو ہی وانٹ سینڈ یو اوے. اچھا. تو انہوں نے کہا ہاں بھائی آپ بھی آ جاؤ. ٹھیک ہے. تو وہ بھی آ گئے. انٹرسٹنگ. تو خیر وہ ایسا چیز کرائٹیریا بنا نہیں, لیکن وہ کرائٹیریا وہی ہو گیا کہ ولنگنیس ٹو لرن. تو یہ کرائٹیریا ہو گیا. تو اچھا اب NSC کی تو بات ہو گئی. میں نے آپ کی لنکڈن پہ دیکھا تھا کہ آپ NSTP کے ایمبیسڈر بھی تھے. ہاں ہوں بلکہ ہیں. اچھا تو اس کی کیا اسٹوری ہے؟ اچھا NSTP کی اسٹوری یہ ہے کہ ایک آرگنائزیشن ہے اوپن اوورسیز پاکستانیز انٹرپرینور نیٹ ورک, ان کا ایک اسلام آباد چیپٹر ہے. تو وہ کوارٹرلی نیٹ ورکنگ ایونٹس کرواتے ہیں. ٹھیک. تو میں نے آپ کو بتایا مجھے لوگوں کا ریسرچ کرنے کا بہت شوق ہے, لنکڈن اسٹاک کرنے کا بہت شوق ہے. تو میں نے لائک مجھے پتا تھا کہ NSTP میں کون سے لوگ ہوتے ہیں نا, NSTP کو رن کون سے لوگ کریں. ٹھیک ہے. تو میں اس ایونٹ پہ گیا تھا, نیٹ ورکنگ ایونٹ پہ. تو ادھر مجھے یارک ہو از انوویشن مینیجر اینڈ زین مارکیٹنگ مینیجر, ٹھیک ہے, وہ مجھے نظر آ گئے. تو لائک نیٹ ورکنگ ایونٹ پہ کیا کرنا ہے, آتے ہیں لوگ نیٹ ورک کرنے آتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو میں نے کہا جا کے میں تو آپ کو جانتا ہوں. اچھا. اور میں بھی نسٹ کا ہوں. تو خیر تو ادھر سے لائک انہوں نے لائک ایک کیا کہتے ہیں کنیکشن بلڈ ہو گیا. تو پھر میں
میری یاروک کے ساتھ نا کافی زیادہ انٹریکشن ہے. تو میں پھر یاروک کے پاس گیا, ملنے گیا, ان کے آفس گیا, اور لائک انہوں نے مجھے تھوڑا سا ہیلپ کیا ود سم تھنگز لائک پچ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. اور خیر تو انہوں نے کہا یار میرا بھی ایک پروگرام ہے, ہم نے بھی اسٹارٹ کیا ہوا ہے NSTP اسٹوڈنٹ امبیسڈر پروگرام. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی ہمیں لوگ چاہیے. ٹھیک ہے. تو ان کو اصل میں ٹائم نہیں مل رہا تھا, تو اس نے انہوں نے کہا چلو تم بھی آ جاؤ. تو پھر انہوں نے کہا میری ہیلپ کر دو تھوڑی سی. تو میں نے ان کو لائک کافی ٹاسک میں تھوڑی سی ان کی آفیشیل ٹاسک میں مطلب ہیلپ کر دی, اور لائک ان کو تھوڑے سی ریسورسز بھی پرووائڈ کر دیے جو اسٹوڈنٹ تھوڑا سا ولنگ تھے کام کے لیے ان آرڈر ٹو لرن. تو اس طرح میرا ان سے لائک کافی اچھا ریلیشن بلڈ ہو گیا. نائس نائس. تو NSTP اور NIC میں آپ کو کیا ڈفرینس لگتا ہے؟ اچھا, NSTP اور NIC میں ایک فنڈامنٹل ڈفرینس ہے. NSTP اسٹینڈس فار نیشنل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک. جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارٹ جو ہوتے ہیں نا, اس کا اصل میں وہ فوکس ہوتا ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں. اس کے اندر آفس اسپیسز ہوتی ہیں, ان کے اندر لیبس ہوتی ہیں, اور ریسرچ سینٹرز ہوتے ہیں. جو NIC ہے وہ ہے نیشنل انکیوبیشن سینٹر, اور وہ اس کا کام ہے صرف جو ارلی اسٹیج اسٹارٹ اپس ہیں ان کو ہیلپ کرنا. NSTP کا ایک پروگرام ہے انکیوبیشن پروگرام Hatch8. یس. تو وہ جو NIC کا اگر کمپیریزن بنتے ہیں نا NSTP کے ساتھ, تو وہ Hatch8 کے ساتھ بنتے ہیں. تو ایک تو یہ ڈفرینس ہے. اور NSTP میں بیسکلی یہ ہے کہ آفس اسپیسز وہ پرووائڈ کرتے ہیں, تو اس میں کافی لائک بڑی آرگنائزیشنز ٹیننٹس ہیں ادھر, لائک ٹرکش ایروسپیس اور ایک اور آرٹس ہے, آئی فارگاٹ دا نیم, اور لائک اس طرح کی نا کافی زیادہ بڑی آرگنائزیشنز ہیں. ون آف مائی فرینڈس ہو از ان قطر, اور وہ کارنیگی میلن سے CS میں گریجویٹ ہوئے ہیں, اینڈ ہی از ورکنگ وتھ سنونو, ادھر ایک اسٹارٹ اپ ہے نا. تو they were like looking to expand in Pakistan, تو they were also looking for office spaces نا. تو وہ NSTP بھی گئے تھے, لیکن پھر وہ ہمارے ملک کے حالات اور ایون گلوبل اکنامی کے حالات خراب ہو گئے, تو وہ پھر آئے نہیں. لیکن big companies are coming to the science and technology park. ہاں نہیں, they are all کیا کہتے ہیں already there. تو لائک کافی وہ بڑی کمپنیز ابھی بھی ہیں, اور لائک ادھر آتی رہتی ہیں, لیکن ان کے پاس بھی لائک فکسڈ کیا کہتے ہیں نا کیپیسٹی ہے ٹو اکوموڈیٹ ایوری ون. ٹھیک ہے. تو خیر NSTP تو وہ آ جاتا ہے لائک پورا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ فوکس ہے, ویئر ایز NIC از لائک helping businesses to start. So جیسے وہ احمد بھی آئے تھے ان لائٹس والے, he is incubated یا ہاں incubated in NSTP نا. تو ان کی لائک ایکویٹی لی ہے ان لوگوں نے NSTP نے. تو NIC بھی سیم کرتا ہے؟ NIC از لائک 0% ایکویٹی ماڈل. اچھا, لیکن تو پھر وہ لائک آئی تھنک وہ پے بھی کرتے ہیں NIC والے, رائٹ؟ نہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پے کون سے کرتے ہیں. تو ایک نیشنل ایکسپینشن پلان ہے اچھا بائی NICs. ٹھیک ہے. تو NIC کے آپ دیکھیں نا ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. یس. NSTP کا ایسا حساب نہیں ہے. یس. NSTP ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک they are an entity on their own. یس. صحیح ہے. تو لیکن NIC کا ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. یس. NIC is funded by government, یس, by different partners such as Jazz as, اور ان کا ایک جو سروس ڈلیوری پارٹنر ہے وہ ہے ٹیم اپ. یس. سو ٹیم اپ looks after all the operations at NIC. ٹھیک ہے. تو جو مطلب کیا کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے کیا کہتے ہیں گائیڈ لائنز ہیں, تو NIC والے وہ نہیں لیتے, ایکویٹی نہیں لیتے. سو دے ہیو 0% ایکویٹی ماڈل. لیکن NIC لاہور جہاں تک میرا خیال ہے کہ وہ 1% ایکویٹی لیتے ہیں. ٹھیک. تو وہ ڈپینڈ کرتے ہیں. NIC لاہور, NIC پشاور, یہ تھوڑا سا نا ڈفرینٹ کیونکہ ڈفرینٹ سروس پارٹنرز ہیں. NIC لاہور از پارٹنرڈ ود لمس, اور NIC پشاور از پارٹنرڈ ود LMKR آئی بلیو. آئی تھنک PTCL, وہ ان کا آفس تو PTCL کے ساتھ نہیں, آئی ایم ناٹ شیور کہ, لیکن جو کیا کہتے ہیں کراچی والا ہے ان کا آئی تھنک LMKT کے ساتھ ہے. اچھا. اور پشاور کا آئی ایم ناٹ شیور. ویسے NIC جو لمز والا ہے وہ اوبیسلی لمز کے ساتھ افیلیٹیڈ ہے, لیکن جتنے بھی NIC ہیں ان کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی فنڈنگ ملتی ہے. اب تو فیصل آباد اور حیدرآباد میں, ہاں فیصل آباد بھی بن گیا. لیکن اٹ از اے ریئلی گڈ تھنگ کہ خاص طور پہ فیصل آباد میں جانا, کیونکہ ادھر ہماری ایگریکلچر اینڈ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, اینڈ دیر از اے نیڈ ٹو میک اسٹارٹ اپس اینڈ برانڈس. ہاں وہ فیصل آباد والا جو ہے وہ بیسکلی کیا کہتے ہیں فوکس ہے ٹیکسٹائل ٹیک کی طرف. تو ان کے وہ میں دیکھ رہا تھا اسٹارٹ اپس وغیرہ وہ دیکھ رہے تھے, وہ ٹیکسٹائل والے. ان کی ٹیم بھی نا, جیسے میں ٹائی میں کام کر رہا تھا, تو کچھ ٹائی کے لوگ بھی ہیں, اور چینج میکینکس بیسکلی اسے رن کر رہے ہیں نا, سید احمد مسعود. یس. تو وہ ایک بڑا اچھا سین ہے.
کہ NIC ادھر کھلا. ہاں تو میں وہ آپ کا کویشچن تھا کہ وہ پیسے بھی کچھ دیتے ہیں نا, تو میں آپ کو بتا تھا یہ یونیورسٹیز کے ساتھ پارٹنرشپ ہے گورنمنٹ کی, نیشنل ایکسپینشن پلان بائی NICs. ٹھیک. تو وہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں انہوں نے اپنے لائک انکوبیشن سینٹر سیٹ اپ کیے ہوئے ہیں. ایک جیسے MCS میں بھی ہے, نسٹ MCS میں. تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ 6 months کا ان کا پروگرام ہوتا ہے, تو وہ آئی تھنک کہ تھوڑے سے لائک منتھلی اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں اور لائک جو اسٹینڈرڈ, اور ان کا بھی 0% ایکوٹی ماڈل ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا یہ پھر کمانے والے اس میں سین نہیں ہے, بس گورنمنٹ فنڈ کرتی رہتی ہے ٹو رن دیئر پروسیسز. ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ. یہ تو بڑا اچھا کام کری گورنمنٹ اگر فری میں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے نا, اس وجہ سے لائک ڈفرینٹ پارٹنرز بھی ہیں. نہیں جیز کا بہت بڑا رول ہے. جیز کا تو NIC اسلام آباد میں بہت زیادہ رول ہے. یس, اور جیز کا اگر ہم دیکھیں تو ابھی ریسنٹلی انہوں نے دستگیر کے ساتھ بھی بہت بڑی ایک پارٹنرشپ کی ہے. ہاں وہ ان کی جو پیرنٹ کمپنی ہے ویون, انہوں نے فنڈ کیا بیسیکلی دستگیر کو. یس, سو آئی تھنک جیز از میکنگ اے ہیوج ڈفرینس ان پاکستان, خاص طور پہ انٹرپرینورشپ ریلیٹڈ. سو اب بات کرتے ہیں. ہاں جیز کی بات ہو رہی تھی, جیز کا ایک اپنا پروگرام بھی ہے ایکسلریٹ. جی. تو وہ ایکسلریٹر پروگرام ہے فار لائک جو کیا کہتے ہیں تھوڑے اچھے اسٹیج پہ آج ہیں اسٹارٹ اپس, تو ان کے لیے وہ ایکسلریٹر پروگرام بھی ہے. یس. سو اچھا میں آپ دیکھ رہا ہوں, ایک بات نوٹس کر رہا ہوں کہ آپ کا بڑا انٹرسٹ ہے انٹرپرینورشپ میں, اور کیا کہتے ہیں, اب میں نے یہ سوال نا احمد سے بھی پوچھا تھا, ٹھیک ہے, کہ اگر آپ کا انٹرپرینورشپ اور بزنس میں انٹرسٹ ہے تو وائی ڈڈ ہی چوز انجینئرنگ. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے CS چوز کیا, انہوں نے انجینئرنگ چوز کی, تو وائی ڈڈ یو چوز انجینئرنگ اوور بزنس ڈگری. ہاں تو بیسیکلی میرا یہ تھا کہ ٹیکنیکل اسکلس آنی چاہیے, اس وجہ سے لائک یو آر ایبل ٹو بلڈ سم تھنگ آف یور اون. یس. سو اور ویسے ہی لائک میرے گھر میں ٹو بی آنیسٹ سارے اسٹیم بیک گراؤنڈ تھا سب کا, تو وہ سارے وہ ایسے ہی بنا کے, کسی نے دیکھا ہی نہیں نا کہ بزنس والے سائڈ پہ بھی ہے کوئی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں تو پتا تھا بھائی انجینئرنگ اور میڈیکل ہی ہوتی دو فیلڈس, تو خیر اس وجہ سے بھی تھا. لیکن آئی تھنک کہ آپ اگر دیکھیں تو کافی زیادہ, اگر میں بات کروں فیس بک کے فاؤنڈر کی, مائکروسافٹ کے فاؤنڈر کی, سو وہ لائک بزنس بیک گراؤنڈ سے نہیں آ رہے. جی. تو آئی تھنک آپ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے آپ کر سکتے ہو, بٹ اف یو کین ڈریم اٹ دین یو کین ڈو اٹ. یس یس. سو ڈریمس کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے کیا فیوچر پلانس ہیں, کیا ڈریمز ہیں؟ یار ٹو بی آنیسٹ ابھی تو مجھے نہیں پتا کہ میں 2-3 سال بعد کہاں ہوں گا, لیکن اگر میں ابھی کا پلان بتاؤں گا, ناس چھوڑنے کا پلان نہیں وہ تو خیر, لیکن آئی مینٹ ان ٹرمز آف کریئر. تو خیر ابھی کا تو یہی پلان ہے کہ آئی وانٹ ٹو بلڈ سم تھنگ آف مائی اون, اور ان دا ایڈ ٹیک اسپیس. ٹھیک ہے, مطلب اور بنانا ہے, سیریل انٹرپرینور بننا ہے. اچھا, تو یہ سین ہے کہ اور سیریل انٹرپرینور بن کے ایک ایگزٹ مارنا ہے, اور پھر آرام سے ارلی ریٹائرمنٹ لے کے انویسٹر بننا ہے. یہ پلان ہے. نائس پلانس. اور آپ کا آگے ایڈ ٹیک کے اسپیس میں رہنے کا پلان ہے یا چینج کرنے کا, ڈائیورسفائی کرنے کا پلان ہے؟ ہاں ویسے خیر ابھی تک تو یہ پلان ہے, لیکن ٹائم کے ساتھ ایوری تھنگ کین چینج, تو میرے بھی پلانس چینج ہو سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا بھائی مجھے کل کو آگے یہ نہ کہنا کہ یار تو کہتا ہے اٹیک کرے گا اور تو یہ اپنے کیا کر رہا ہے. خیر لیکن اٹیک فی الحال تو اٹیک میں انٹرسٹ ہے, اور اگر میں تھوڑا سا آگے فردر لائک کافی زیادہ تھوڑا عرصے بعد جاؤں تو آئی تھنک کہ کئی یہ جو میٹاورس ہے اور اٹیک کا ریلیشن بنا کے کوئی پاکستان میں ایسا سین کرنا ہے. لیکن پاکستان میں وہ اتنا ابھی ریڈی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے پٹسیل انٹرنیٹ کے کیا حالات ہے. سو واپس آتے ہیں کیریئر لانچ پیڈ پہ نا. تو سنس یو آر رننگ دا پروگرام اور آپ کو آئیڈیا ہوگا, بہت سارے آپ ینگ گریجویٹ سے ملے ہوں گے, تو آپ کے خیال میں کیوں ہمارے جو ینگ گریجویٹس ہیں ان میں امپلائیبلٹی اسکلس کم ہیں, اور وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو وہ لیک کر رہے ہیں؟ اوکے سو لائک پروگرام رن کرنے سے پہلے بھی ہم نے ریسرچ کی ہے, لائک پورا لائک ایک لرننگ جرنی جب ہم نے کریٹ کی ہے تو وہ کافی تھاٹ اور پلاننگ کے بعد آئی ہے. تو اس سے ہم نے لائک انڈسٹری سے بھی ان پٹ لیا کہ کیا مسئلہ ہے نا. تو سب سے پہلے تو ایک بنیادی جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز اور جو کیا کہتے ہیں اکیڈیمیا اور انڈسٹری ایک سیم پیج پہ نہیں ہے. یس. سو انڈسٹری کو لائک اگر میں ڈیولپمنٹ سائڈ کی بات کروں, ان کو لائک اسکلس چاہیے لائک فلٹر, کوٹلین, سیلینیم, یہ پروگرامنگ لینگویجز ہیں. اور ہمیں لائک آپ یونیورسٹی میں کیا پڑھاتے ہیں, C++. لائک C++ ایک یونیورسٹی ہے جو کہ نا کوڈ پیپر پہ لکھواتی ہے.
ساری یونیورسٹیاں کرواتی ہیں. یہ لائک کوڈ پیپر پہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ بھی، مجھے بھی یہ عجیب بات لگ رہی ہے کہ کوڈ پیپر پہ لکھا جا رہا ہے. مجھے تو پتہ ہے نا، لائک یہ تو ہوتا ہے. وہ ہمارے سی ایس گریجویٹ پاس کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ یہ بتا رہا تھا کہ اس کا ایک انٹرویو ہوا تھا جس پہ اس نے کوڈ لکھوایا تھا پیپر. انٹرویو کے لیے گیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ کوڈ، ہاں کوڈ لکھ کے دو مجھے. اچھا تو یہ انڈسٹری کا یہ تو پرابلم ہے نا، یہ انٹرویو میں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کوڈ لکھ کے دو. لائک اب وہ پتہ نہیں کون سی آرگنائزیشن تھی خیر، لیکن وہ جو ویسے جو اسٹینڈرڈ انڈسٹری پریکٹس ہے وہ آپ کو پرابلمس دیتی ہیں اور وہ آپ نے اپنے ٹائم لگا کے سالو کر کے آنے ہوتی ہیں. ٹھیک. اچھا لائک جو یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں وہ انڈسٹری سے بالکل ہی ان ریلیٹڈ ہے نا. انڈسٹری کو جو چاہیے وہ نئی یونیورسٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. اور یونیورسٹیز جو بڑی یونیورسٹیز بھی ہیں تو وہ بھی کافی حد تک نا جو موسٹ امپورٹنٹ اسکل جو کسی بھی آرگنائزیشن کو چاہیے نا وہ کمیونیکیشن ہے. یس. اور وہ بھی بچوں کو نہیں آ رہی ہوتی. لائک اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا حالات ہیں، ایک انٹرویو میں بچہ جاتا ہے اور دے کانٹ اسپیک، لائک وہ ایک اتنے نروس ہو رہا ہوتے ہیں اور لائک دے کانٹ کمیونیکیٹ دیئر آئیڈیاز. یس. سو ابھی میں ایک بڑی MNC کے ساتھ میٹنگ میں تھا ریسنٹلی ایز اے پارٹ آف کری لانچ پیڈ پروگرام. تو وہ ہمارے پاس آئے، وہ کہہ رہے ہیں یار پلیز ہماری ہیلپ کر دے. اچھا. خیر یہ ایگزیکٹس نہیں تھے لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک رول اوپن کرتے ہیں، جاب رول، ہمارے پاس 600 اپلیکینٹس آ جاتے ہیں آرام سے. اچھا. اور ہمیں کینڈیڈیٹ نہیں ملتا. اچھا. اگر ہم ٹیکنیکل رول کے لیے ہائر کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار آپ کے پاس ٹیکنیکل اسکلز نہ ہو، ہم اگر آپ کے پاس ایک کیا کہتے ہیں کمیونیکیشن اسکلز اچھے ہیں اور ولنگنیس ٹو لرن ہے تو آپ آ جاؤ. ٹھیک. تو لائک جو انڈسٹری ہے وہ اتنا کمپرومائز کرنے پہ تیار ہے کہ ہم آپ کو سکھا دیں گے، لیکن آپ ایٹ لیسٹ کمیونیکیشن اسکلز لے کے آئیں. اور وہی بچوں میں نہیں ہے آج کل. تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ کمیونیکیشن اسکلز نہیں ہے. اور یہ ہے کہ لوگ دے اسٹارٹ ورکنگ آن دیم-سیلوز وین اٹس ٹو لیٹ. تو جاب کی وہ جو تلاش ہے نا وہ تب کرتے ہیں جب وہ گریجویٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جو جاب ان کو تب ہی ملے گی جب انہوں نے لائک جو 4 سال محنت کی ہے اس میں اس کے کیا کہتے ہیں اس کی بیسس پہ ملے گی. یس یس. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے نا کہ اب وہ کیا کہتے ہیں وہ انٹرنشپس جو کرنی ہوتی ہیں وہ انٹرنشپ کیوں کرتے ہیں یار ڈگری کی ریکوائرمنٹ ہے کرنی ہے اور وہ 3rd ایئر میں لائک اس میں یار اس کا بھی ایشو ہے کہ کچھ آرگنائزیشنز ہیں نا انہوں نے لائک 3rd ایئر ہم صرف 3rd ایئر کے بچے لیں گے. لیکن وہ آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ کس پوائنٹ آف ویو سے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اگر ہم ان پہ محنت کریں تو کل کو ہم ان کو ہائر کر لیں نا اگر یہ اچھے ہیں. خیر لیکن آئی تھنک کہ آپ کو خود سے لائک اپرچونیٹیز پرسو کرنی چاہیے. لائک بچے خیر FSC کا تو آئی ہیو نو آئیڈیا، لیکن A-levels میں تو بچے A-levels میں انٹرنشپ شروع کر دیتے ہیں. یس. تو آئی تھنک کہ پہلے 2 سال میں بھی بچوں کو جتنی انٹرنشپس اور جتنا ورک ایکسپیرینس لائک پیسے نہیں بنتے یار، چھوڑو پیسے ابھی یو ڈونٹ نیڈ ٹو لائک یو نو کہ ابھی آپ کو اتنی ضرورت نہیں ہے. اوبیسلی سرکمسٹانسز پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، کچھ ہوں گے جن کو ضرورت ہوگی لیکن کافی ایسے ہوتے ہیں جن کو نہیں ہوتی ضرورت اور وہ پھر بھی اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. نہیں اگر اس کا یہ سین ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے انٹرنشپ نہیں کرنی نا تو ایٹ لیسٹ آپ اپنی جو سوسائٹیز ہیں اور ایونٹس ہیں وہ کر لو، کیونکہ ادھر لوگوں کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے بس پارٹی ہو رہی ہے یا ایسے ہی ہے کوئی فالتو ٹائم ضائع کر رہے ہیں. لیکن آئی بلیو کہ اٹ از ویری کروشل فار یور اسکلس گروتھ اور آپ کی نیٹورکنگ اور اسکلز بہت ضروری ہیں آج کل کی مارکیٹ بہت زیادہ. لائک آپ کو اچھا نیٹورکنگ کی بات آ گئی، میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل کی دنیا میں اراؤنڈ 60% جاب جو ہو رہی ہیں فل وہ ریفرلس پہ ہو رہی ہیں. یس. سو لائک وہ زمانہ تو گیا کہ آپ نے چلو اخبار میں اشتہار آئے گا نوکری کا تو نوکری ملے گی. خیر وہ تو زمانہ نہیں ہے. خیر لنکڈن پہ بھی آپ اپلائی کریں تو آپ کو نہیں ہو رہا وہ، کیونکہ ایوری ون وانٹس ٹو ہائر جو جن کو وہ جانتے ہیں. صحیح ہے، جن کو پتہ ہے یار کیا یہ کام کرنے والا بندہ ہے. ایک آپ کیوں نئے بندے پہ ایک چانس لیں گے جب آپ کو پتہ ہے کہ میں جمال کام کرتا ہے. تو ایسی بات ہے. تو اس میں اور آئی تھنک یہ ایک نیگیٹو وہ چیز اٹیچ کرتے ہیں چیز کے ساتھ کہ سفارش ہو رہی ہے. لیکن آئی بلیو کہ اگر سفارش سے صحیح بندہ آ رہا ہے تو وائی ناٹ.
اچھا نہیں یہ ایسے آپ ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ اصل میں جس کے کنیکشن نہیں ہوتے نا وہ کہتے ہیں اس نے صفائی سے جاب لی ہے. نہیں اس طرح نہیں ہوتا. نیٹ ورکنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی اپرچونیٹی آتی ہے نا سم ٹائمز اپرچونیٹیز آرنٹ ایڈورٹائزڈ. صحیح ہے. تو آپ کا کوئی دوست اگر اس کمپنی میں کام کر رہا ہے نا تو وہ چلو دوست نہیں آپ کو جانتے ہیں لیکن ایک پروفیشنل آپ کا کنیکشن ہے تو آپ کے پاس وہ خود آئے گا یار میری کمپنی ہائر کریے کہ میں آپ کو ریکمینڈ کر سکتا ہوں وڈ یو بی انٹرسٹیڈ. تو یہ سفارش نہیں ہوتی. یہ لائک دونوں کا فائدہ ہے. ایک ان کو بھی ایک اچھی ریسورس مل رہی ہے اتنی محنت کے بغیر اور آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. جیسے آپ کو یہ اتنی اچھی اپرچونیٹی ملی وہ آپ کو اس لیے ملی کیونکہ آپ گئے خود گئے اور آپ نے انکوائر کیا اور پھر اس بندے نے آپ میں کچھ دیکھا کہ یہ اس میں کوئی اسپارک ہے یہ کام کرنے والا بندہ ہے. اور مطلب آپ جیسے اور بھی لوگ ہوں گے یونیورسٹی میں لیکن یو آر دا ون جسے وہ اپرچونیٹی اس لیے ملی کیونکہ یو went there and you inquired. ایسی بات ہے نا لائک کریئر لانچ پیڈ کی جو اپرچونیٹی تھی وہ کہیں ایڈورٹائز نہیں ہو رہی تھی. ایگزیکٹلی. سو اپرچونیٹیز یو کین آلویز کریٹ دیم فار یو. صحیح ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ آپ اگر کسی کو ایک اچھی کولڈ میل یا کولڈ میسیج بھی کریں نا اور لائک پورا آپ ایک ریسرچ کے ساتھ کریں تو دیر از اے ویری گڈ چانس کہ وہ آپ کو رپلائی کر دے. یس ٹرو. سو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپرچونیٹیز آپ اپنے لیے بنانا سیکھیں. یس. صرف آپ نے اس پہ ریلائی نہیں کرنا کہ لنکڈن پہ جاب کیا آ رہی ہے. سو میں نے ایک ایڈ ٹیک اسٹارٹ اپ کے ساتھ پہلے کیا تھا اس طرح کہ مجھے پتا تھا کہ ان کا نا آپریشن چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کا ایک کاؤنسلنگ کا سروس نہیں ہے. اچھا. لائک یہ بچے پریپریشن کرانے ٹیسٹ کی لیکن ان کے پاس کوئی بندہ نہیں جو کاؤنسلنگ وغیرہ دیکھ لے نا. تو میں ان کے پاس گیا اور وہ لائک بڑے نا وہ ہو گئے کہ یار اس نے تو پوری ریسرچ کی ہوئی اپنی ہماری آرگنائزیشن کی اور پورا لائک آئی واز ریڈی کہ یہ میں آپ کی ہیلپ کروں گا اور ادھر آپ کو ہیلپ چاہیے اور میں اس طرح ہیلپ کروں گا آپ کی. سو وہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ دے ور ریڈی ٹو ہائر می. اچھا. لیکن ان کا تھوڑا سا فنڈنگ کا ایشو تھا لائک اسٹارٹ اپس میں ہوتا ہے یہ. تو خیر ان کے ساتھ وہ کہاں کا اسٹارٹ اپ تھا؟ وہ ادھر این آئی سی میں بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے. تو خیر انہوں نے کہا ہاں نہیں ایڈوس تو ہے این ایس ٹی پی میں. اچھا. میں وہ این ایس سی میں تھا. چلو ان کا نام لے لیتے. خیر تو انہوں نے کہا کہ لائک ابھی نہیں تھوڑا سا فنڈنگ. میں نے کہا بھائی چھوڑو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. اچھا ٹائم آپ کافی ساری چیزیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہاؤ مچ آف دیم آر پیڈ اور کچھ اب یہ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ کسی نہ کسی اپرچونیٹی سے اگر وہ ان پیڈ ہے آپ کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی ان پیڈ کام کر رہے ہو تو اس سے آپ کیا دیکھتے ہو؟ ہاں میری اپرچونیٹیز لائک آئی ڈو موسٹ آف دا ورک ان پیڈ ایٹ دا مومنٹ. صحیح ہے. اور لائک میں آئی ایم کمپلیٹلی اوکے ود اٹ کیونکہ میرے اس سے لائک پیڈ اپرچونیٹیز بن جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. ہاں. تو اس وجہ سے اور لائک ان پیڈ ورک یار دیکھوں تو ڈپینڈ کرتے کہ آپ کس طرح کرے ہو. لیکن اگر ڈپینڈ کرتے کہ آپ کا باس کس طرح کا ہے. تو اگر آپ کو انہوں نے فری لیبر رکھ کے سمجھا ہوا ہے پھر تو کوئی فائدہ نہیں نا. اگر آپ کوئی ایک اپنا لائک اسٹارٹ اپ ہی اگر بنا رہے تو وہ بھی اوبیسلی ان پیڈ ہی ہوتا ہے نا. اپنے پیسے جب تک آپ کی فنڈنگ رہتی ہوتی تو آئی تھنک کہ کافی حد تک فائدہ ہو جاتا ہے. اور لوگوں کو ان پیڈ کام پرسو کرنا چاہیے جب تک لائک ان کی وہ کر سکتے ہیں. لائک ایٹ سم پوائنٹ وہ نہیں کر سکتے نا. لیکن مجھے کافی لوگوں کا پتہ ہے جنہوں نے لائک ان پیڈ کام کیا اینڈ دین دے آر لائک ایٹ پلیسز لائک فیس بک واٹس ایپ اور وہ پاکستان میں ہی لائک ان پیڈ ایکسپیرینس انہیں گین کیا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا ہوتا ہے مسئلہ یار کہ اگر میں آپ کو آپ کے پاس ایک انٹرنشپ لے کے آؤں نا ایک 10,000 کی ہے اس میں لائک لرننگ اپرچونیٹی کم ہے اور ایک ان پیڈ ہے اس میں لیکن لرننگ اپرچونیٹی بہت زیادہ ہے. تو ایوری ون وڈ پریفر دیٹ 10K ون کہ پیسے بنے. لیکن آئی تھنک کہ یہ غلط کانسیپٹ ہے. ٹھیک. کیونکہ اوبیسلی اٹ ڈپینڈس آن دا سرکمسٹانسز. ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے. لیکن اف یو آر ایٹ اسٹیج سملر ٹو مائن آپ پہلے دوسرے سالوں یونیورسٹی کے تو آئی تھنک یو شوڈ بی کمپلیٹلی اوکے ود ڈوئنگ ان پیڈ ورک. تو ابھی یہ جو کیریئر ایکسیلیٹر پروگرام ہے از اٹ پیڈ فار یو؟ نو. اچھا. اس کی بھی کہانی ہے لیکن آئی کین پوٹینشلی گیٹ اے اسٹائپینڈ لیکن یہ نان پروفٹ پروجیکٹ ہے اور جو سارے پیسے جو لائک فیلو سے لیے میں دے جو جاتے ہیں وہ واپس ان پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے لائک ریفریشمنٹس وغیرہ اور باقی پروجیکٹس وغیرہ پہ. اچھا. تو لائک آپ کو گیسٹ لانے کے لیے ان کو فیس دینی پڑتی ہے یا وہ والنٹیئر بیس؟ وہ لائک ان کا جو ٹیم اپ ہے ان کا نیٹ ورک بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے لائک پرویز عواسی کی ہم ہیلپ لیتے ہیں اس معاملے میں تو وہ کروا دیتے ہیں. انہوں نے خود جیز میں اتنا عرصہ کام کیا. جیز تو لائک وہ تو ان کا صرف ایک
प्रोजेक्ट है ना, जैज़ में काम किया उन्होंने, जैज़ फाउंडिंग टीम में, लेकिन उन्होंने तो $1 बिलियन बिजनेस बनाया हुआ है। यस, तो खैर उनके लाइक उनका प्रोफेशनल लेटर बहुत बहुत बड़ा है। नाइस। तो ही नोज अ गाय फॉर एवरी थिंग, ठीक है, कोई ना कोई उनके कनेक्शन में निकल आते हैं। अच्छा, अगर कनेक्शन नहीं भी है ना तो वो अगर किसी को मैसेज करे तो वो आ जाते हैं। तो ये भी सीन है। ही इज़ अ गुड पर्सन। या अच्छा, तो अब नेटवर्किंग की बात कर रहे थे, तो आई हैव नोटिस कि आपने बड़े नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड किए हैं, तो आप कोई नेटवर्किंग इवेंट्स पहले मिलते कैसे, पहली बात, ठीक है, और क्या ये एक्सक्लूसिव होते हैं या कोई भी जा सकता है? नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नेटवर्किंग इवेंट्स ओपन फॉर ऑल होते हैं। अच्छा, तो बेसिकली मकसद ही नेटवर्किंग इवेंट्स का ये है ना कि आप नए लोगों से जाके मिलें। अगर वो किसी आप एक क्या कहते हैं बैरियर रख देंगे तो लोग तो आएंगे नहीं, और फिर वो मकसद ही ख़त्म हो गया ना नेटवर्किंग इवेंट्स का। सो आपको आई थिंक कि नेटवर्किंग इवेंट्स आप अगर लिंक्डइन वगैरह पे एक्टिव हैं तो आपके पास खुद ही आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो मेरे साथ तो इस तरह था कि मैंने तो लाइक अपनी जो रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको फॉलो किया था बस। ठीक। तो फिर वो उनके लाइक होते हैं इवेंट्स तो वो आ जाते हैं। लाइक जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह की हैं, NIC होगी, ओपन पाकिस्तान होगी, तो ये लाइक मिलते रहते हैं आपस में ना, इनके लाइक जिससे टाई भी है तो इनका आई थिंक चार्टर मेंबर्स वगैरह का मीटअप वगैरह होता है। Exactly. तो इस तरह नहीं, की वो तो चार्टर मेंबर्स वाला तो एक्सक्लूसिव होता है। हाँ, वो तो एक्सक्लूसिव होता है। इस तरह के और भी होंगे ना मीटअप इनके। तो आई थिंक कि वो अगर आपने लाइक जिस इंडस्ट्री में आपने करना है तो आप उस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करें। ठीक। तो इसी तरह लाइक मैं एक और भी नेटवर्किंग इवेंट पे गया था, वो था प्रोडक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक। तो देयर इज़ दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड प्रोडक्ट सोच। ठीक। तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा ना पूरे पाकिस्तान और लाइक बाहर के मुल्कों से भी प्रोडक्ट मैनेजर्स, मोस्टली पाकिस्तान से, तो उन्होंने एक कम्युनिटी बना रहे मिल के। तो उसमें लाइक वो एक टैलेंट भी स्काउट करते हैं फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की चीज़ें। तो वो मैंने बस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो किया हुआ था, उनका मुझे पता लग गया। तो इस तरह मुझे लाइक अपने आप इंडस्ट्री से रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करें और हो जाएगा। ठीक, इंटरेस्टिंग। सो आपके कोई सवाल है मेरे से? मैंने तो बहुत सवाल पूछ लिए। सही है। जीम कास्ट, व्हाई नॉट जे कास्ट? यार जीम का ये, अच्छा सबसे पहले एपिसोड में ना मेरे से पूछा था कि मुझे जीम क्यों रखा था ना नाम, तो उसका जवाब उस वक्त तो नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा इस बारे में, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ना मैंने ना एक इंस्टाग्राम का ना एक और अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है, वो बहुत पर्सनल है, ठीक है, बहुत पर्सनल दोस्त वगैरह से। तो उसमें मैं जो पोस्ट करता था वो थी मीम्स, ठीक है, तो मैंने जो जीम इस तरह बनाया हुआ है कि जमाल और मीम्स का ना, तो जीम बन गया। और उसका दूसरा नाम था बाज़ार, ठीक है, और उसका ये सीन था कि बेसिकली मैं उसमें शिट पोस्टिंग करता था और मीम्स डालता था, और मैं जो मुझे मीम्स अच्छी लगती थी ना मैं उसमें पोस्ट कर देता था, लेकिन वो देख वो ही सकते थे लोग जो मेरे उस क्या कहते हैं इंस्टाग्राम में एडिट थे। तो फिर जब ये नाम रख रहे थे तो इसको जीम कास्ट रख दिया, ठीक है, लेकिन अब वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी, ठीक है, और उसका नाम मैंने जीम बाज़ार ही रखा है। फेसबुक पे ग्रुप बनाया है, ठीक है, और हाँ, और उसमें प्लान ये है कि सारे जो जीम का से रिलेटेड लोग हैं उनको और जो भी इंटरेस्टेड है उसको ऐड करेंगे, उसमें आइडिया डिस्कस होंगे कि हम क्या पॉडकास्ट करें, किस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए। अगर कोई पॉडकास्ट आता है तो हम उसके ऊपर लोग क्रिटिक कर सकते हैं या सजेशंस दे सकते हैं, या किसी गेस्ट को बुलाना है उसको बुला सकते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि मीम्स में शेयर करूँ, क्योंकि मुझे मीम्स में शेयर करने में मज़ा आता है, तो ये प्लान है। बस जीम से आगे 6 फेरा निकल जाना। ये बनी गया। एंड गोल क्या है इसके साथ? TBT को टक्कर देनी है। एंड गोल क्या है? यार स्टार्ट जब किया था ना तो 2 साल पहले सोचा था आइडिया, ठीक है, तो हाँ 2020 में आई गेस, और मैंने सुल्तान उस वक्त स्टूडियो भी स्टार्ट कर रहा था, ठीक है, सुल्तान को बताया था मैंने, मैं नस्ट में था और सुल्तान स्टूडियो स्टार्ट कर रहा था, ठीक है, फास्ट छोड़ के। तो मैंने सुल्तान को बताया और बेसिकली पहला जो नाम रखा था ना वो रखा था कमाल विद जमाल। और सुल्तान ने लोगो बना के भेजा पिंक कलर का। लेकिन उसके बाद हमने इसके ऊपर कुछ कर नहीं पाए, टाइम का इशू था, मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा था ड्यूरिंग माई टाइम इन नस्ट। लेकिन जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो फिर हमने ये आइडिया डिस्कस किया, उसने कहा कि करना है, मैंने कहा करना है, मैंने कहा लेट्स डू दिस। और प्लान ये है कि इनिशियली कि हम लोग कम्युनिटी बनाएं, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें
اور ایٹ دی اینڈ آف دے انجوائے کریں, ٹھیک ہے, انٹرٹینمنٹ بھی ہو, اور مطلب کہ انٹرٹین ہوتے ہوئے ہم لوگ کوئی ایسا لیسن دے دیں کہ لوگ انسپائر ہو جائیں, ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو بلایا تو ابھی ایڈ ٹیک میں لائک بہت نیا ہے, میرے لیے بھی نیا ہے, مجھے نہیں پتہ تھا, ٹھیک ہے. تو اور بھی لوگ دیکھیں گے, ان کے لیے بھی ایک نئی چیز ہوگی, اور اس سے موسٹ پرابلی یہ ہوگا کہ وہ لوگ بھی ایڈ ٹیک آئیڈیاز پہ کام کرنا شروع کریں گے, آپ کے کمپیٹیٹرز آئیں گے. نہیں, اگر زیادہ لوگ آئے نا تو انڈسٹری میں تو اٹس ایکچولی اے گڈ تھنگ. یس, اٹ از اے ریئلی گڈ تھنگ. تو پھر کیا پتہ ہماری ایڈ ٹیک انڈسٹری ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے. اچھا, تو پوڈ کاسٹ سب کو لگ رہا ہوگا کہ پوڈ کاسٹ ایک مین چیز ہے. یس ہے, امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, لیکن ہمارے اور بھی ڈفرینٹ نا بزنس اسپاٹ لائٹ میں آئی تھی نا. ہاں, مطلب پوڈ کاسٹ اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر سکتا, بہت ایک ایکسپینسو چیز ہے. تو اس لیے ہمارے بہت ڈفرینٹ بزنسز ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہے امپوسٹارٹ جو کہ فریمنگ بزنس ہے, ٹھیک ہے, اور کیا کہتے ہیں ایک گرافیٹی ہے جو کہ کینیڈا میں لانچ ہوا ہے, وہ ہے شرٹس کا اور فریمنگ کا, ٹھیک ہے. اور وہ ایونچولی ہم نے پاکستان میں بھی سپلائی چین اس کی بنانی ہے اور پاکستان میں بھی لانچ کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ ایک کام کر رہے ہیں آن میکنگ این ایڈ ایجنسی, ایڈورٹائزنگ ایجنسی, اور کانٹینٹ کریٹرس کو مینیج کرنے والی ایجنسی, ٹھیک ہے. بیسکلی یہ ہوگا کہ ہم وی ول ناٹ اونلی لائک سپورٹ ایگزسٹنگ بزنسز, بلکہ ہم لوگ جیسے اگر کوئی کانٹینٹ کریٹر ہے یا کوئی بھی بندہ ہے, جیسے آپ ہو, ٹھیک ہے, آپ نے اپنا یوٹیوب چینل چلانا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم آپ کو بھی مینیج کر سکتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہوگا, آپ نے کیا کہتے ہیں اپنی را فوٹیج بھیجنی ہوگی, ٹھیک ہے, اور اس کو ہم لوگ ایڈٹ کر کے ایک اچھا سا کر کے یو ول بی ہیلپنگ پیپل ان بلڈنگ دیئر پرسنل برانڈس. یس ایگزیکٹلی, کیونکہ آئی فیل لائک کہ برانڈنگ از ریئلی امپورٹنٹ, بہت امپورٹنٹ ہے آج کی دنیا میں, اور لائک ٹک ٹاک پہ آنا بہت ضروری ہے. یس. تو ہمارا پلان یہی ہے کہ ہم لوگوں کو, بزنسز کو ایک مارکیٹنگ والا فلیئر دے سکیں تاکہ وہ فیمس ہوں. اور ہم نے لائک ابھی جیسے ہمارے پچھلے گیسٹ آئے تھے, وہ ریئل اسٹیٹ پہ انہوں نے کافی اچھی بات کی نا, تو مجھے نظر آیا پوٹینشیل ہے, اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو میک اے یوٹیوب چینل, ٹھیک ہے. تو ان کو ہم نے ایز اے کلائنٹ لے لیا. اب انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل چلانا ہے, تو انہوں نے ہمیں لائک فوٹیج بھیجی, اس کو ہم نے ایڈٹ کیا, انٹروڈکشن ویڈیو ریڈی ہے, ان کا اب چینل یوٹیوب پہ لانچ ہوگا, ان کے کسٹمر فیس بک پہ ہیں, وہ پیج لانچ ہوگا, مطلب ڈفرینٹ سوشل میڈیا پہ ان کو لانچ کر دیں گے. تو یہ پلانس ہیں. اور پھر جو مین چیز ہے کرملنگ اسٹوڈیو, جو ان سب چیزوں کو ہیڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, پوڈ کاسٹ کی پروڈکشن ہو گئی, سارے بزنسز یہاں سے چل رہے ہیں, تو کرملنگ اسٹوڈیو از ان دا ٹاپ. صحیح ہو گیا. سو اس کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ مہت فار ویری انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ, اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا اباؤٹ ایڈ ٹیک سیکٹر, اینڈ ہوپ فلی یو ول میک اے بگ نیم آف یور سیلف ان دی ایڈ ٹیک سیکٹر, اینڈ آپ پروموٹ کریں گے کہ اور کمپٹیشن ہے, اور لوگ جو سیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں, آپ کا لنکڈ ان میں اٹیچ کر دوں گا, وہ آپ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. اینڈ باقی لنکڈ ان پہ ان کو سبسکرائب لنکڈ ان پہ کنیکٹ کر لیں ان کے ساتھ, اور مجھے سبسکرائب کر دیں, اور مجھے بھی لنکڈ ان پہ فالو کر سکتے ہیں آپ. سو کٹ.